یہ جسم، سارے اعضاء، صلاحیتیں اللہ نے دی، یہ چاروں طرف نعمتیں اللہ نے پھیلائی اور اس کی طرف سے نعمتیں بارشوں کی طرح برستی ہیں۔ موت کے وقت آنے سے پہلے تم اللہ کی دی ہوئی جان، اللہ فرماتے ہیں جو ہم نے دیا اس کو لگاؤ اللہ کے دین کے لیے موت کے آنے سے پہلے۔ جب موت آئے گی تو پھر انسان چیخے گا، پکارے گا، رب لولا اخرتنی الی اجل قریب، تھوڑی سی مہلت اور اے اللہ اگر دے دے، فاصدق، تاکہ میں خوب صدقے کروں اور مال کو تیرے دین کے لیے لگاؤں اور نیک لوگوں میں سے ہو جاؤں۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جب موت کا وقت آ جائے پھر اللہ تعالیٰ اس کو مہلت نہیں دیں گے، کوئی زیادتی نہیں کریں گے۔ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، اور جو کچھ تم نے کیا ہے اللہ اس سے باخبر ہے۔ انسان کے جسم سے صادر ہونے والے اعمال یہ بیکار نہیں ہیں، اگر اچھے اعمال ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ آخرت میں جنت اور اپنی نعمتیں، جنت کی نعمتیں اور اپنی رضا کے صورت میں دیں گے، اور اگر خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے انسان ایمان اور اعمال لے کر نہ گیا تو ہمیشہ ہمیشہ کی ناکامی ہے۔ تو ہمارا مستقبل تو آخرت ہے اور مسائل تو آخرت کے مسائل ہیں۔ دنیا میں تو بطور نمونہ کے یہ حالات آتے ہیں، اور رزق اور جو زندگی گزارنے کے لیے ضروریات ہیں وہ اللہ نے ہمارے لیے مسخر کی اور لکھ دی، اس میں کمی زیادتی نہیں ہو سکتی۔ باقی مغفرت اور اللہ کی رضا کا حاصل ہونا، کامیابی کا حاصل ہونا، اس کو اللہ نے انسان کے دل کے یقین اور جسم سے نکلنے والے اعمال پر رکھا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ جو ایمان کی حالت میں نیک اعمال کرے گا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اس کو پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے، دنیا میں عزت ملے گی، چین اور سکون ملے گا، اللہ امن دیں گے، عافیتیں عطا فرمائیں گے، اور موت بھی مبارک ہوگی، اور اس کا اجر اللہ آخرت میں جنت اور جنت کی نعمتیں اور اپنی رضا کی صورت میں عطا فرمائیں گے۔ اس لیے سب سے بڑا سرمایہ انسان کا اور سب سے بڑی دولت دل کے یقین کا ٹھیک ہونا ہے۔ اس لیے حضرات انبیاء کرام کو بھیجا گیا کہ لا الہ الا اللہ، اس کی دعوت دے کر دل کے یقینوں کو ٹھیک کیا جائے، رخوں کو اللہ کی طرف کیا جائے، اور ساری کائنات کے یقین کو نکال کر اللہ کی ذات کے یقین کو دل میں پیدا کیا جائے۔ جب یقین دل میں آتا ہے اللہ کی وحدانیت کا، اللہ کی ذات کا، یہ کچھ دنیا میں ہے یہ سارا مخلوق ہے، اپنے موجود ہونے میں، اپنے باقی رہنے میں اور اپنی صفات کو ظاہر کرنے میں اللہ کے امر کا محتاج ہے، اور اللہ کی ذات صمد ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے کسی معاملے میں کائنات میں سے کسی چیز کے محتاج نہیں۔ تو انبیاء کرام کی دعوت سے یہ یقین بنتا، اور جب یقین بن جائے تو پھر دین پر چلنے کی استعداد، بلکہ طلب کہ اللہ کیا چاہتے ہیں، طلب والوں پر اللہ اپنا دین اتارتے ہیں، اور حضرات انبیاء کرام دعوت کے ذریعے یقین بنا کر امتوں کو دین سکھاتے ہیں۔ اور جب یہ حق انسانی زندگیوں کے وجود میں آتا ہے، زندگیوں میں وجود میں آتا ہے، پھر اللہ باطل کے خلاف ہاتھ اٹھاتے ہیں اور باطل کو مٹا دیتے ہیں، کہ زمین کا وارث بنایا ایمان والوں کو، اور تم میں سے جو ایمان اور اعمال والے ہیں اللہ نے وعدہ کیا کہ ان کو زمین کی خلافت دیں گے، اور تم سے پہلے بھی جو لوگ تھے جیسے ان کو ایمان اور اعمال والوں کو ہم نے زمین کی خلافت عطا کی اور باطل والوں کو ختم کیا۔ یہ حضرات انبیاء کرام کی دعوت سے حضرت نوح علیہ السلام کی 950 سال اللہ کی وحدانیت اور لا الہ الا اللہ کی دعوت اور اللہ کی عبادت پر آنے کی دعوت، چند لوگ ایمان لائے، اس پر اللہ نے کثرت کے بت کو توڑا اور باطل کو ختم کیا۔ حضرت ہود علیہ السلام کی دعوت پر کہ جو بڑی طاقتور قوم تھے، التی لم یخلق مثلھا فی البلاد، کہ اللہ فرماتے ان جیسا طاقت میں اور جسم کے بڑا ہونے میں کسی کو ہم نے پیدا نہیں کیا،
لیکن انسان یہ دنیا سے دھوکے میں آ جاتا ہے اور ظاہری اس آنکھوں کے دیکھنے سے دھوکے میں آ جاتا ہے، تو ان کو اپنی طاقت پر گھمنڈ، اور ان کا یہ نعرہ تھا من اشد منا قوہ، ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے روئے زمین پر؟ اور اللہ کے نبی نے سمجھایا سوچو تو صحیح، جس اللہ نے تمہیں عدم سے وجود دے کر ماں کے پیٹ میں بنایا، دنیا میں لا کر سب سے کمزور حالت میں اور اس سے پروان چڑھا کر اتنا طاقتور بنایا، کیا تمہاری عقلیں اس بات کو تسلیم نہیں کرتی کہ وہ اللہ تم سے زیادہ قوت والا ہے؟ سمجھدار لوگ ایمان لائے، اللہ کے دین پر چلنے والے بنے۔ جب نبی کی دعوت سے حجت پوری ہو گئی، پھر اللہ باطل والوں کو ٹکنے نہیں دیتے۔ ہوا جیسی جو اتنی فائدہ مند اور ضروری چیز ہے انسان اور کائنات کے لیے، اس کے ذریعے ان کو ہلاک کیا۔ قوم سمود جن کے پاس صنعت کا بت تھا کہ ہم تو اتنے ماہر اور اتنے ایسے کاریگر ہیں کہ پہاڑوں کو تراش کر اس کے اندر بستیاں آباد کی، روشنی اور ہواؤں کا انتظام کیا، اور کب سے اطمینان والی زندگی، لیکن ایمان ان کے پاس نہیں تھا۔ جب ایمان نہ ہو تو انسان ظلم برپا کرتا ہے، خواہشات پر چلتا ہے، ہر ایک کو اپنی غرض جو ہے مقصود ہوتی ہے، اس پر پھر ظلم ہوتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نبی کو بھیجتے ہیں، صالح علیہ السلام آئے، اور صالح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو اپنائیت کے ساتھ دعوت دی، اللہ کی عبادت کی طرف بلایا۔ کچھ ایمان والے بنے تو اللہ نے فرشتے کی چیخ سے ان کے پہاڑوں کی آبادیوں میں اور گھروں میں بستیوں میں اللہ نے ان کو ہلاک کیا۔ سب سے آخر میں سارے نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی کلمے کی دعوت کو لے کر آئے۔ پہلے انبیاء، ہر نبی کا دائرہ نبوت اور ذمہ داری محدود تھا، ایک قوم ہے، ایک زمانہ ہے، ایک علاقہ ہے۔ نبی کی محنت سے ایمان آتا تھا لوگوں کے دلوں میں، اور ایمان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے احکام اترتے، اور جب حق وجود میں آتا تو اللہ دنیا میں ایمان والوں کو بساتے اور باطل کو ختم کرتے۔ لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت یہ سارے انسانوں کے لیے، سارے زمانوں کے لیے۔ آپ کو وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، سارے انسانوں کے لیے ہم نے آپ کو بشارت دینے والا بنا کر اور نافرمانی کی صورت میں اللہ کے عذاب سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا۔ اس لیے آپ کی دعوت یا ایھا الناس، اے دنیا بھر کے انسانوں، لا الہ الا اللہ کہہ دو، دنیا اور آخرت کی کامیابی مل جائے گی۔ آپ بھی دعوت لے کر آئے، لیکن آپ پر نبوت کا دروازہ بند کر دیا گیا۔ انا خاتم النبیین، میں نبیوں میں سے سب سے آخری اور جس پر نبوت پر مہر لگا دی گئی، میں مہر ہوں نبوت کی کہ اب کوئی نبی نہیں آئے گا، لا نبی یا بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اس لیے آپ کی دعوت سارے انسانوں کو تھی، قیامت تک کے انسانوں کو تھی، اور کامیابی آپ کے مبارک دین میں رکھ دی گئی۔ فرمایا کہ من قال لا الہ الا اللہ مخلصا بقلبہ دخل الجنہ، جو اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ کل امتی يدخل الجنہ الا من ابى، میری ساری امت جنت میں داخل ہوگی مگر جو انکار کرے۔ قیل ومن یأبى یا رسول اللہ، انکار کرنے والا کون ہے؟ قال من اطاعنی، جس نے میری بات کو مانا، ایمان لایا، اللہ کے احکام پر چلا، اللہ کے احکام کو نبی کے طریقے پر مانا، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ ومن عصانی فقد ابى، اور جو میری دعوت کا انکار کر دے، اللہ کی وحدانیت کو نہ مانے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو نہ مانے، تو وہ انکار کرنے والا ہے۔ تو بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی وجہ سے اللہ نے آپ کی امت کو اس کام کے لیے اور اس ذمہ داری کے لیے چنا۔ وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ، اللہ کے دین کے لیے جان اور مال کو لگاؤ اور کوشش کرو جیسے کوشش کرنے کا حق ہے۔ هو اجتباکم، کیونکہ اللہ نے تمہیں چنا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے، کتنا بڑا اعزاز ہے کہ ایک طرف اللہ فرما رہے ہیں تم بہترین امت ہو، سارے انسانوں کی نفع رسانی کے لیے نکالے گئے،
اور دوسری طرف اللہ حکم فرما رہے ہیں کہ تم محنت کرو، جان اور مال کو لگاؤ جیسے لگانے کا حق ہے، کیونکہ اللہ نے چن کر تم کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا اور وعدہ کیا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، وہ لوگ جو ہمارے دین کے لیے، ہماری رضا کے لیے، ہمارے دین پر اپنی جان اور مال کو لگائیں گے، البتہ ضرور بضرور ہم ان کو اپنی ساری راہیں دکھلا دیں گے۔ ہر محنت کا ایک نتیجہ ہوتا ہے، جتنی بھی دنیا میں محنتیں ہیں اس کا نتیجہ اللہ کے امر سے ہی ظاہر ہوتا ہے، لیکن باقی کسی محنت پر نتیجے کا وعدہ نہیں ہے، اللہ کی مرضی پر موقوف ہے، لیکن ہدایت والی محنت پر اللہ کا وعدہ ہے، اور اتنا بڑا ہدایت جیسی دولت عطا فرمائیں گے اور ساری راہیں ان کو دکھلا دیں گے، سجا دیں گے، اس پر چلا دیں گے اور مقصود تک پہنچا دیں گے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی دن سے اپنی امت کو، مردوں کو، عورتوں کو، غلاموں کو، آزادوں کو، بڑوں کو اور چھوٹوں کو دعوت میں ساتھ لیا۔ جو بھی کلمہ پڑھتا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو کلمہ پڑھتے ہی جیسے کلمے سے اللہ کے احکام، اللہ سے اقرار ہے، اللہ کے احکام کو ماننا ضروری ہے، تو اسی طرح محمد الرسول اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لانے سے دعوت والا کام بھی اس امت پر جہاں ضروری ہو جاتا۔ اس لیے صحابہ کی سیرت کو دیکھا جائے، مرد ہوں یا عورت ہوں، غلام ہوں یا آزاد ہوں، شہر کے رہنے والے یا جہاں دیہات کے رہنے والے ہوں، چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، یہ جو کلمہ پڑھتا تھا وہ کلمے کی دعوت دیتا تھا، اور پھر اللہ کے احکامات اترے۔ جی ہاں، والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے تو سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ کی محبت ان کے دلوں میں تمام چیزوں پر غالب ہوتی ہے۔ اللہ نے 8 چیزیں گنوائی ہیں قرآن پاک میں کہ ان چیزوں سے اللہ کی محبت زیادہ ہو۔ اگر یہ چیزیں تمہارے خاندان، ماں باپ، اولاد، بھائی وغیرہ، تمہاری تجارت، تمہارے یہ جو ہے گھر جو تم نے پسند کیے ہیں اور تمہارے خاندان، یہ اللہ اور اللہ کے رسول سے زیادہ محبوب ہوں گے تو انتظار کرو، فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ، اللہ کا عذاب آ جائے۔ اس لیے صحابہ کرام 100% دعوت دینے والے تھے، اور جب تک امت اس دعوت پر کھڑی رہی یہ دین پھیلتا رہا۔ لیکن جب سب سے پہلا نقصان کہ دعوت میں کمی آئی تو دین میں کمی آنا شروع ہوئی۔ اللہ کا وعدہ دین کے ساتھ ہے، جتنا زیادہ اللہ کا دین زندہ ہوگا اتنے ہی اعلیٰ درجے کی کامیابی ملے گی، اور دین میں نقصان آتا چلا جائے گا تو کامیابی میں نقصان آتا چلا جائے گا۔ پوری امت متحرک تھی اس کے لیے، مدینہ منورہ کی بستی سے، بستی گھر ان کے کچے تھے، گھروں میں چراغ نہیں جلتے تھے۔ مسجد نبوی میں بھی 9 ہجری میں پہلا چراغ جلا۔ اس وقت تک صحابہ کرام نمازیں اندھیرے میں پڑھتے تھے، مغرب کی نماز پڑھی، اندھیرا شروع ہوا، اور پھر عشاء کی نماز بالکل اندھیرے میں، تو ان کو اندھیرے والی نماز کہا جاتا تھا۔ تہجد میں صحابہ کرام اندھیرے میں نماز پڑھتے، گھروں میں بھی چراغ نہیں ہوتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب گھروں میں تشریف لاتے، اپنے یہاں بیویاں تھیں جس کی باری ہوتی اس کو پاس تشریف لاتے تو چراغ نہیں ہوتا تھا، لیکن دل ایمان سے بھرے ہوئے، اور گھروں میں کھانے پینے کی چیزیں نہیں ہوتی تھی کہ روزانہ چولہا جلے۔ ہمیں تو اللہ نے اتنی نعمتیں دی کہ فجر سے پہلے سے چولہا جلنا شروع ہوتا ہے، پھر دن میں بجھتا ہی نہیں۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور کے 9 گھروں میں سے کسی گھر میں پورے 2 مہینے چولہا جلتا ہی نہیں تھا۔ وجہ پوچھی گئی، یہ وجہ بتائی اس لیے کہ چولہے پر پکانے والی کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ کا پھر گزارا کیسے ہوتا تھا؟ کھجوریں اور پانی اس سے الاسودین اس پر گزارا ہوتا تھا۔ لیکن صحابہ کرام کے دل ایمان سے بھرے ہوئے اور زندگی جو ہے اللہ کے احکام سے معمور اور منور تھی، اور انسانیت کا غم تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر اور جہاں غم والے تھے صحابہ کرام، جیسے حضور کے بارے میں آتا ہے کانا دائم الفکرۃ متواصل الاحزان، بھائی صدیوں بعد اللہ نے یہ محنت عطا فرمائی عالمی سطح پر
کہ پوری کی پوری امت، ساری انسانیت کی جہاں ذمہ دار، ہمدرد، خیر خواہ ہے. تم بہترین امت ہو اس لیے کہ سارے انسانوں کی نفع رسانی کے لیے نکالا گیا. اور وہ نفع رسانی کیا ہے؟ تأمرون بالمعروف، نیکیوں کا حکم کرو گے اور برائیوں سے روکو گے، اور خود اللہ کی ذات پر ایمان والے ہوگے. تو پوری امت کو ذمہ داری دی گئی، یہ ساری انسانیت کے خیر خواہی، اللہ کے دین کی طرف بلانا، دعوت. ہر انسان مسلمان کلمہ گو کو یہ محنت ذمہ کی گئی، مرد اور عورت کے. قل ھذہ سبیلی، آپ کہہ دیجئے کہ یہ میرا راستہ ہے کہ اللہ کی طرف بصیرت کے ساتھ بلاتا ہوں، سمجھ بوجھ اور یقین کے ساتھ بلاتا ہوں، اور جو بھی مجھ پر ایمان لایا اس کا بھی یہ راستہ ہے. صدیوں بعد اللہ نے یہ محنت عطا فرمائی کہ ہر مسلمان وہ اس ذمہ داری کو سمجھے، اس کے دل میں اللہ کی ذات پر ایمان ہو، اور زندگی اس کی تقوی والی ہو، دین پر چلنے والا ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ دین کی محنت کرنے والا ہو، اور پوری دنیا کی ذمہ داری کا احساس کر کے وہ اپنے جان اور مال کو لگانے والا ہو. فجاہدوا فی اللہ حق جہادہ، تم محنت کرو اور جان اور مال کو لگاؤ اللہ کے دین کے لیے جیسے اس کا حق ہے. اللہ نے تمہیں چنا ہے، اس لیے بھائی جماعتوں کی صورت میں بن کر اللہ کی راہ میں نکلنا. فرمایا دو بنیادی چیزیں اس محنت میں، ایک نقل و حرکت ہے اور دوسری اجتماعیت ہے. اس لیے کہ مسلمانوں کو جہاں ایک جسم کی طرح قرار دیا گیا. کسی عضو کی تکلیف یہ سارے جسم کی تکلیف ہے، تو مسلمان ایک جسم کی طرح ہے، ایک دوسرے کے خیر خواہ ہمدرد ہیں. اور خیر خواہی اور ہمدردی کس چیز میں؟ کہ یقین کمال کا ہو اور اللہ کا دین جہاں زندہ ہو، کیونکہ اللہ کی رحمتیں اسی صورت میں آئیں گی. تو پوری امت کو ذمہ داری دی گئی اور ہر فرد کو ذمہ داری دی گئی، اور اس کو راستے سے تعبیر کیا گیا کہ مستقل یہ محنت. تو ایک تو ہے اس میں اجتماعیت کہ دل جڑے ہوئے ہوں، جتنے بھی ہمارے اجتماعی اعمال ہیں اس سے دل جڑیں گے. اجتماعی اعمال کے اہتمام سے جب اکٹھے بیٹھیں گے دل جڑیں گے، مشورے سے دل جڑیں گے، تواضع سے دل جڑیں گے. ایک اجتماعیت ہے اور ایک نقل و حرکت، کیونکہ امت کو پوری انسانیت کے لیے بنایا گیا. تو نقل و حرکت کے لیے فکر اور مشورے ایسے کہ ہر انسان، جتنے کفار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت کس طرح عطا فرما دے، اور جتنے مسلمان ہیں ہر مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر چلنے والا اور دین کی محنت والا کیسے بن جائے. اس لیے بھی جماعتوں کی صورت میں اللہ کے راستے میں نکلا جاتا ہے کہ جماعتیں بنتی ہیں. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین جب آواز لگتی تھی تو سب کے سب نکلتے تھے. غزوہ تبوک تک کسی کو ٹھہرنے کی اجازت نہیں تھی، اور فرمایا کہ اگر تم ٹھہرو گے تو سب سے بڑی دھمکی کہ اللہ تمہارا محتاج نہیں، اللہ کسی اور کو لے آئے گا اور اس سے دین کا کام لے لے گا. فَطُوبَىٰ لِمَنْ جَعَلَهُ اللَّهُ مِفْتَاحًا لِلْخَيْرِ، خوشخبری اور مبارکباد ہو اس شخص کے لیے جس کو اللہ خیر کا ذریعہ بنا لے. تو سب سے بڑی خیر کا ذریعہ دعوت ہے. دعوت سے ایمان آتا ہے، اور ایمان کی کمال کے بقدر انسان کو اللہ کے احکام پر چلنے کی توفیق ملتی ہے. اور جب ایمان، یقین اور اعمال ہوں گے تو پھر اللہ تعالیٰ آخرت بھی بنا دیں گے، دنیا بھی بنا دیں گے. تو اس کے لیے نقل و حرکت، یہ پوری انسانیت، ہمارے مشورے ساری انسانیت کو سامنے رکھ کر ہوں کہ اللہ تعالیٰ کافروں کے لیے ہدایت کی فضائیں بنا دے، اور ہر مسلمان کو اللہ دین والی زندگی عطا فرما کر ہر مسلمان مرد عورت دین کی محنت کرنے والا بن جائے. اس لیے اجتماعیت بھی ہے اور نقل و حرکت بھی ہے. تو بھئی جماعتوں کی صورت میں اللہ کے راستے میں نکلنا. اب کتنے خوش قسمت ہیں وہ لوگ کہ یہاں اللہ کے راستے میں نکلیں گے. یہ تو جماعتیں جب بن جائیں تو فوراً اللہ کے راستے میں ذمہ دار ساتھی اپنے ساتھیوں کو لے کر جمع ہو اور سفر کے لیے مشورہ کر لیں اور زیادہ راہ کو جمع کر لیں اور اللہ کے راستے میں نکلنے کی ترتیب بنائیں. جب جماعت بن گئی اور پرچہ دے دیا گیا اور دعا کے بعد تو فوراً ہم اللہ کے راستے میں نکلنے کی کوشش کریں. اس وقت یہاں ٹھہرنے کی کوشش نہ کریں. ایک موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی جماعت کو رات کو تشکیل کیا کہ بھئی رات کو نکلو. صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ کچھ دور جا کر ہم رات کو ٹھہر جائیں گے وہیں.
اور کیا ہم گھروں میں رات نہ گزارنے کے صبح جلدی چلیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابہ، کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ تمہارا یہ رات کا پہلا حصہ بھی جنت کے باغوں میں سے کسی باغ میں گزرے؟ صحابہ کرام فوراً سمجھ گئے اور رات ہی کو اللہ کے راستے میں نکل پڑے۔ اور عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ تو مشہور ہے کہ روم کے مقابلے میں موتا کے مقام پر روم کی فوج سے لڑنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر روانہ فرمایا اور سب سے زیادہ اپنے قریبی ساتھیوں کو اس میں بھیجا۔ زید ابن حارثہ، وہ تو حضور کے منہ ویلے بیٹھے تھے، کتنی محبت تھی ان کو، اور فرمایا وہ شہید ہو جائیں۔ تو پھر جعفر ابن ابی طالب، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا داد بھائی، ابو طالب کے بیٹے حضرت علی کے چھوٹے بھائی جوان ہیں، ان کو بھیجا اور خوشخبری سنائی اگر یہ شہید ہو جائیں تو پھر عبداللہ بن رواحہ۔ اور جمعے کا دن تھا نکلنے کا، جماعت کو حضور نے ہدایت دے کر روانہ کیا۔ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں یہ بات آئی کہ سفر لمبا ہے اور آج جمعے کا دن ہے، جمعے کے دن تک تو تھوڑی سی مسافت طے ہوگی، تیاری مکمل کر کے کہ کیوں نہ حضور کے پیچھے جمعہ پڑھ کے جاؤں، پھر تو یہ جمعہ نصیب نہیں ہوگا۔ کتنی بڑی نیت ہے، حضور سے کتنی محبت کا اور جمعے کے کتنے اہتمام کا اس میں اشارہ ہے۔ لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ پڑھ کر صحابہ کی طرف دیکھا، ان کو دیکھا، پوچھا، اے ابن رواحہ تمہیں کس چیز نے روکا؟ تو انہوں نے یہ عرض کیا، لیجمع معک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ کے پیچھے جمعہ پڑھ لوں۔ اور اس میں اشارہ تھا کہ جمعہ بھی پڑھ لیا اور اپنی جماعت سے بھی مل جاؤں گا۔ لیکن جو اللہ کے راستے میں قدم کو بڑھانا، نکلنا اور اس کے غبار کو برداشت کرنا، اس کے مقابلے میں مسجد نبوی اور حضور کے پیچھے جمعہ، تو حضور نے فرمایا کتنے پیچھے رہ گئے کہ آدھا دن۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ حضور کے ارشاد کا مفہوم یہ ہے کہ تمہارا مسجد نبی میں ٹھہرنا، میرے پیچھے جمعہ پڑھنا، یہ سارے اعمال لکھ دیے گئے اور تمہارے ساتھیوں نے یہ اعمال نہیں کیے، وہ صرف اللہ کے راستے میں نکلے۔ اور اس پر مزید اگر روئے زمین کے خزانوں کے تم مالک بن کر اس کو خرچ کر دو اور اس کو بھی ثواب کے ساتھ ملایا جائے تو ان کے آدھے دن پہلے نکلنے کے ثواب کو پہنچ نہیں سکتے۔ اس لیے بھی اللہ کے راستے میں تشکیل کے بعد اللہ کے راستے میں نکلنا یہ بہت قیمتی ہے۔ اس وقت ایک دم ساری جماعتیں نکلیں گی اور اتنی سواریوں کا ملنا مشکل ہے، تو بھائی پیدل سفر شروع کر دیں۔ اصل تو پیدل ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اسامہ کے لشکر کو روانہ کرتے ہوئے پیدل چل رہے ہیں۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کیا، اے ابوبکر آپ خلیفہ رسول بن گئے، آپ بڑی عمر کے، یا آپ سوار ہو جائیں، سواری موجود ہے، یا مجھے پیدل چلنے دیں۔ فرمایا نہ تمہیں اترنے دوں گا نہ میں خود سوار ہوں گا، چھوڑ ابو بکر کو، یہ جو اللہ کے راستے میں نکلنے والے کو الوداع کر رہے ہیں تو میں بھی اللہ کے راستے میں ہوں، مجھے اللہ کے راستے کے غبار سے اپنے قدموں کو غبار آلودہ کرنے دیں، کیونکہ ہر قدم پر 700 نیکیاں ملیں گی، 700 گناہ معاف ہوں گے اور 700 درجات بلند ہوں گے۔ اس لیے بھائی اللہ کے راستے میں اور پیدل چلنا، اس سے اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے۔ سب سے نمبر 1 جماعت پیدل چلنا۔ بھائی ساتھی جب جمع ہو گئے تو انتظامی اعتبار سے ایک طرف کا کرایہ اور ایک وقت کا کھانے کے پیسے جمع کر لیے جائیں۔ اگر سفر لمبا ہے تو بھائی یہیں سے کھانا تیار کر کے لے جائیں، اور بھائی بازاروں اور ہوٹلوں کا کھانا اور اس کی چیزوں سے بچا جائے، خود پکایا جائے، تو یہاں سے کھانا تیار کر کے لے جائیں اور یہاں چلیں اللہ کے راستے میں۔ اگر بس اسٹاپ پر یا ریل گاڑی پر جو پیسے جمع کیے ہیں 2 یا 3 ساتھیوں کے حوالے کر دیں اور 2 ساتھی خدمت میں لگائے جائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی صحابہ کی تشکیل فرماتے تھے، خدمت پہ لگاتے تھے۔ صحابہ بھی فرماتے ہیں کہ جب ہم آتے تھے مدینہ منورہ، ہماری جماعت ہوتی تھی تو اونٹوں کو چرانا، سنبھالنا، اس کی خدمت متعین کی جاتی تھی، تو وہ 2 بھائی جو ہیں وہ خدمت کے لیے بھی ہوں۔ اور بھائی اللہ کے راستے میں نکل کر ہم نے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے دعوت دینی ہے کہ دعوت سے یقین بنے گا،
اور دعوت کا عنوان کیا ہے کہ مخلوق سے اللہ کی طرف بلانا اور اسباب اور اموال دنیاوی نقشوں سے اعمال کی طرف بلانا، انسانیت کو بتلانا ہے کہ کامیابی اللہ کے احکام کو نبی کے طریقے پر پورا کرنے میں ہے۔ دنیا کی سعادتیں اور دنیا کی کامرانیاں اور آخرت کے اور جتنے مراحل آنے والے ہیں سب کی کامیابی جو ہے اللہ کے حکم کو نبی کے طریقے پر ماننا، تو اللہ کی طرف بلانا ہے، دلوں کا رخ اللہ کی طرف ہو جائے اور مخلوق سے یقین نکل کر اللہ کی ذات پر یقین آ جائے کہ سب کچھ کرنے والے اللہ ہیں اور کامیابی اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ کے خزانوں سے ملتی ہے اور اس کا راستہ دین ہے۔ اعمال اور اسباب اور اموال سے اعمال کی طرف بلانا اور آخرت کی طرف بلانا۔ ہماری مجلسوں میں آخرت کے تذکرے تاکہ دنیا کی بے رغبتی آ جائے۔ یہ دنیا تو اللہ کی نظروں میں دو مچھر کے دو پروں میں سے ایک پر کے برابر بھی نہیں، اس لیے ہماری دعوت کا عنوان ہے۔ اور دوسرا سیکھنے سکھانے میں لگنا ہے، تعلیم و تعلم میں لگنا ہے، 6 نمبر سیکھنا اور اپنے ہر عمل کو 6 نمبروں کے ساتھ، یعنی ہر عمل ہمارا صحیح یقین کے ساتھ ہو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو اور فضائل کے استحضار کے ساتھ ہو اور اللہ کے احکام کے علم کے ساتھ ہو اور وہ جو ہے اللہ کے دھیان کے ساتھ ہو اور اخلاص کے ساتھ ہو اور نفس کے مجاہدے کے ساتھ ہو۔ اللہ کے راستے میں نکل کر ہم نے اپنے آپ کو دعوت میں لگانا ہے، دوسرا تعلیم و تعلم میں، اور تیسرا ذکر اور عبادت میں۔ عبادت کے لیے پیدا کیا گیا اور عبادت میں سب سے پہلے سب سے بڑی عبادت نماز کی ہے، نمازوں کو بنانے کی بھی محنت کرنی ہے، اور دوسرا خدمت اور اپنے اندر صفات کو پیدا کرنا۔ یہ سب سے بڑی خدمت انسانوں کو اللہ کی طرف متوجہ کرنا، اللہ کے دین پر چلانا، لیکن یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم والی صفات کے ساتھ ان اعمال میں جماعت نے ہر وقت لگنا ہے۔ تو بہرحال یہاں سے سفر کرتے ہوئے یہاں رائیونڈ میں مسجدوں میں یا نہ رکیں بلکہ اپنا سفر شروع کر دیں۔ اگر بس اسٹاپ پر جائیں، 2 ساتھی خدمت والے ہیں، وہ بس والوں سے بات کریں کہ یہ ہمارا سفر ہے، یا سفر سے پہلے 2-3 باتیں جو بہت ضروری ہیں۔ سب سے پہلے تو بھی نمازوں کے اوقات معلوم کریں۔ یہ نمازوں کے اوقات کو معلوم کرنا یہ نماز کے حصے میں سے ہے۔ فرمایا جو لوگ نمازوں کے اوقات کو معلوم کرنے کا اہتمام کرتے ہیں اللہ ان کے جان و مال میں برکت عطا کرتے ہیں۔ اس لیے لمبا سفر ہو تو یہ اوقات معلوم کیے جائیں تاکہ جو وقت نماز کا وقت آئے اس وقت ہم لوگ یہاں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی کوشش کریں۔ بس والے سے بات کر لی جائے کہ ہم نے جانا ہے، نماز کے لیے روکنا ہوگا۔ اس لیے گاڑی کا سفر بھی ہو تو گاڑی کے سفر کے لیے اس کا نظام الاوقات بھی ہمیں معلوم ہو۔ اگر گاڑی کسی ایسی جگہ رکتی ہے 10-15 منٹ وہاں اس کا اسٹاپ ہے، بعض جگہ پانی لینے کے لیے رکتی ہے، تو وہاں تو پھر اتر کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھی جائے، ورنہ گاڑی کے اندر ہی۔ اور بس والے سے کہا جائے کہ بھئی نماز کے لیے روکنا ہوگا۔ تو اس طرح 2 ساتھی، ایک پرانا ساتھی ہو اور ایک نیا ساتھی ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی صحابہ کرام کی جوڑیاں بنا دیتے تھے۔ اور یہاں سے نکلنا ہے، بس اسٹاپ پر اور اسٹیشن پر جا کر ابھی گاڑی کے آنے میں دیر ہے اور یا بس کے آنے میں دیر ہے تو ساتھی جو ہیں 2 کے ساتھی، ایک پرانا ہو ایک نیا ہو، وہ جو اسٹیشن پر یا بس اسٹاپ پر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو انفرادی دعوت دیں۔ اکٹھے کر کے بیان کرنا یہ سفروں میں ہمارا موضوع نہیں ہے، بلکہ ایک کو دعوت دی جائے۔ ساتھی جو خدمت پہ ہیں وہ جو ہے بس والوں سے بات کریں کرائے کے بارے میں، یا ریل گاڑی کا ٹکٹ لے لیں اور ہر ساتھی کو وہ ٹکٹ ہر ساتھی کو اس کا اپنا ٹکٹ دے دیں۔ ریل گاڑی کے آنے پر سفر کے دوران، سفر سے پہلے جو ہے سفر کی دعائیں اور آداب سفر ایک دوسرے کو بتائے گئے۔ سفر کی دعائیں بھی ہیں اور سواری کی بھی دعا ہے۔ اللہم انت الصاحب فی السفر، اللہم ہون علینا سفرنا ھذا واتوی عنا بعدا، اللہم انا نسألک فی سفرنا ھذا البر والتقوی ومن العمل ما ترضى۔ اور سواری پر سوار ہو کر سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون۔ پرانے اور نئے ساتھی ہیں، پرانے ساتھی نئے ساتھیوں کو یہ دعائیں کہلوا دیں، شاید ان کو دعائیں یاد نہ ہوں
لیکن بعد میں ان کو یہ دعائیں یاد کرائیں، سفر کی بھی اور سواری کی بھی دعا، اور دو دو ساتھی ہو کر یہاں سے چلیں اور اس طرح سفر شروع کریں۔ بھئی ریل گاڑی میں بیٹھ کر لمبا سفر ہے تو نمازوں کا بھی اہتمام کرنا ہے، اور دعوت دینے کا بھی اہتمام کرنا ہے، اور تعلیم کا بھی اہتمام کرنا ہے۔ کہتے ہیں ہم جو دعوت دے رہے ہیں ساری انسانیت کو، سارے مسلمانوں کو، لوگوں، کامیابی کا خزانے اللہ کے پاس ہیں، اور اللہ سے کامیابی لینے کا طریقہ اللہ کا مبارک دین ہے، اللہ کے احکام کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر پورا کرنا۔ اب یہ جو دعوت دی جا رہی ہے اس کی تقویت کے لیے فضائل کی تعلیم ہے کہ نماز پڑھنے پر اللہ کیا کیا کامیابی دیں گے، کیا کیا نعمتیں ملیں گی، دنیا آخرت کی سرخروئی ملے گی، اللہ کے راستے میں نکلنے پر کیا اللہ کی مددیں ہوں گی، اللہ کا ذکر کرنے پر کیسے اللہ زندگیوں کو بنائیں گے، یہ یقین کی دولت پر اللہ تعالیٰ کیسے کام بنائیں گے۔ تو اس کی تقویت کے لیے تعلیم بھی ہے، اور اسی طرح ذکر بھی ہے، اللہ کا دھیان، اعمال ہم نے اللہ کے دھیان کے ساتھ کرنے۔ فضائل کی تعلیم، ایک مسائل کا سیکھنا سکھانا وہ بھی ضروری، اور ایک فضائل کی تعلیم، بنیاد فضائل کی تعلیم ہے۔ فضائل کی تعلیم میں بیٹھ کر اعمال کے کرنے کا شوق پیدا ہوگا، اور پھر علماء سے پوچھ کر اللہ کے حکم اور نبی کی طریقے کے مطابق اس عمل کو پورا کرنا۔ لا اجر لمن لا حسبۃ لہ، جو عمل کرتے ہوئے اللہ سے اس ثواب کی امید نہ رکھے تو کیا اس کو اجر ملے گا؟ اور پھر اللہ کی عبادت کرتے ہوئے اللہ کا دھیان نہ ہو۔ آج تو یہ ہو گیا ہے کہ اللہ کا ذکر کرتے ہوئے بھی اللہ کا دھیان نہیں۔ اس کے لیے بھی ہم نے ذکر کا بھی اہتمام کرنا ہوگا، اور سیکھنے سکھانے کا بھی اہتمام کرنا ہوگا۔ سفر میں بھی ہم جو ہے وہ دعوت کو ریل گاڑی میں سفر کر رہے ہیں تو دو ساتھیوں کی جوڑی ہے، آپس میں سیکھیں سکھائیں گے۔ سیکھنے سکھانے میں سب سے پہلے تعلیم و تعلم میں سب سے پہلے ایمانیات ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ کلمہ یہ صحیح ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ جو روزانہ کے احکام ہیں اس کو سیکھنا، وضو، پاکی ناپاکی اور نماز، یہ آپس میں سیکھے سکھائیں۔ اور بھی بھائی 6 نمبر، یہ 6 صفات ہیں، صرف بیان کرنا نہیں سیکھنا، بلکہ یہ صفات ہمارا ہر عمل صفات کے ساتھ ہو جائے۔ ایمان کے بغیر کوئی عمل قبول نہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف بھی عمل، اس کی کوئی قیمت نہیں۔ اور فضائل کے شوق کے ساتھ، اللہ کے اتارے ہوئے علم کے ساتھ، اللہ کے دھیان کے ساتھ، اور اخلاص کے ساتھ، کہ اخلاص شرط ہے، حتیٰ کہ بنیادی کہ من قال لا الہ الا اللہ مخلصا بقلبہ دخل الجنہ، کہ جو لا الہ الا اللہ اخلاص دل کے ساتھ کہے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ اخلاص کیا ہے؟ کلمے کا اخلاص؟ فرمایا ان تحجزہ عن محارم اللہ، اللہ کے حرام کی ہوئی چیزوں سے انسان کو روک دے۔ اس لیے بھی ساتھی آپس میں 2 کی جوڑی ہو، سیکھنا سکھانا چلتا رہے۔ لمبا سفر ہو تو تعلیم بھی کر لی جائے، جس جگہ ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں اس جگہ تعلیم ہو جائے، بیٹھے بیٹھے تعلیم۔ جی ہاں، لمبے سفر میں اس دن بھی ہمارے تعلیم کا ناغہ نہ ہو، اور بھائی دعوت کو چلائیں۔ ساتھی جس درجے کا ٹکٹ ہے اس درجے میں ساتھی ڈبوں میں پھیل جائیں، اور 2 کر کے ان کو دعوت دیں۔ اور دعوت دینے میں ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، کہ اپنے رب کے راستے دین کی طرف بلائیے حکمت کے ساتھ۔ حکمت ایک ملکہ ہے جس سے انسان سامنے والے کے مزاج کو سمجھتا ہے اور دینی سطح کو سمجھتا ہے، اور کیا بات کرنی چاہیے اس کو سمجھتا ہے۔ یہ جب ہم دعائیں مانگ کے اللہ کی طرف متوجہ ہو کر روزانہ دعوت دیں گے تو اللہ ہمیں حکمت عطا فرمائیں گے۔ والموعظۃ الحسنہ، اتنی بڑی بات پیش کرنی ہے، اللہ کے دین، اللہ کے اوامر و دین کی طرف بلانا، فرمایا اس میں بھی اچھے انداز کی نصیحت، ایسے کہ شوق پیدا ہو، فضائل کے ذریعے اللہ کے احسانات بتلا کر، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کو بتلا کر پھر دعوت دی جائے۔ جس درجے کا ٹکٹ ہے اسی درجوں میں جا کر ہم دعوت دیں۔
اسی طرح بس میں نماز کا وقت آئے تو باوضو رہنا چاہیے. یہ وضو مسلمان کا ہتھیار ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال سے پوچھا، اے بلال، جنت کے جس درجے میں بھی گیا تو جنت کے درجوں میں تمہیں آگے پایا، تمہارا وہ کون سا عمل ہے؟ یا رسول اللہ، جب بھی بے وضو ہو جاتا ہوں فوراً 2 رکعت نفل پڑھ لیتا ہوں. ایک صحابی ہے، یا رسول اللہ، تنگی ہے، فقر و فاقہ ہے، فرمایا وضو سے رہا کرو. اور اس وضو تو مسلمان کا ہتھیار ہے. باوضو رہنا بہت اچھی بات ہے. استنجا وضو سے 1 منٹ لگے گا وضو کرنے میں. تو اگر گاڑی رک رہی ہے یا بس والے سے بات کی ہوئی ہے، بس والے سے پہلے سے بات ہو کہ بھئی نماز کے لیے روکنا ہے، کنڈکٹر اور جو ہے وہ ڈرائیور ہے ان کو بھی ترغیب دے کر نماز کے لیے تیار کر لیا جائے. جب بس رکی ہے تو بھئی وقت ضائع نہ کریں. باوضو ہے تو اچھا ہے، اگر کوئی استنجا وضو کرنا ہے جلدی سے استنجا وضو کر کے نماز کے لیے آ جائیں اور اذان دے کر باجماعت نماز پڑھیں. اور ریل گاڑیوں میں تو ڈبہ ہوتا ہے نماز کا، وہاں جا کر، ورنہ پھر جو ہے ریل گاڑی میں جو ہے 2 یا 3 کی جماعت جو ہے کر کے ہم باجماعت نماز کو ادا کریں. لیکن سفر اور ناقص نماز ادا کی جائے، وہ تو دین کی فقہ ہے. یہی ہے کہ دین کی سمجھ کہ کس وقت کیا عمل کرنا ہے. تو اس طرح بھائی ہمارا سفر ہو، اور جب وہاں اتر جائیں ہم اسٹیشن پر یا ریل گاڑی سے اتر جائیں، بستی میں داخل ہونے سے پہلے بھی ساتھیوں کو جمع کر کے مذاکرہ کر لیا جائے. ساتھیوں کو بتایا جائے کہ ہمارا اس بستی میں داخل ہونا کس لیے ہے، کہ ہر مسلمان وہ کلمے دین پر چلنے والا اور دین کی دعوت دینے والا بن جائے. اللہ کا دین جو ہے وہ زندہ ہو جائے، ہر گھر تک یہ آواز پہنچ جائے، ہر فرد تک یہ آواز پہنچ جائے، اور جو ہے ہر مسلمان وہ پرانی زندگی سے توبہ کر کے دین کی محنت کو کرنے والا اور اللہ کے دین کی محنت کے لیے نکلنے والا بن جائے. سفر کی وجہ سے تھکاوٹ اور سفر کی وجہ سے بھوک اور پیاس کے حالات پیش آتے ہیں، تو اس میں ساتھیوں کی حوصلہ افزائی کی جائے کہ دیکھو یہ اللہ کے دین کا راستہ ہے، یہ وہ تکالیف ہیں جو صحابہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر آئیں. اللہ کے راستے میں نکلنا بھوک کو بھی اور پیاس کو بھی اور ٹھوکر لگنے کو بھی نیکی بنا کر لکھا جاتا ہے، نیکی بنا کر لکھا جاتا ہے. مجاہد کا جو گھوڑا کہ اللہ کے راستے میں نکلنا ہے، اللہ کے دین کی دعوت دیں گے، میدانوں میں اتریں گے، اپنی جانوں کو پیش کریں گے، اس کا گھوڑا جو چکر لگاتا ہے اس کو بھی نیکی بنا کر لکھا جاتا ہے، اور قیامت میں اس کے پیشاب اور اس کی لید کو بھی تولا جائے گا. تو اس راستے کا ہر عمل وہ بہت قیمتی ہے، حتیٰ کہ جو غبار جسم پر پڑتی ہے، فرمایا جس جسم پر اللہ کے راستے کی غبار پڑے گی اللہ جہنم کا دھواں حرام فرما دیں گے، اور اس غبار کو قیامت کے دن مشک بنا کر انسان کے جسم پر ڈالا جائے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفر فرما رہے تھے صحابہ کے ساتھ. ایک صحابی الگ الگ چل رہے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا بھائی تم الگ کیوں چل رہے ہو؟ اے اللہ کے رسول یہ جو غبار ہے یہ میں اس سے جو ہے مجھے یہ پسند نہیں. فرمایا یہ غبار تو جنت کی لذریذۃ الجنہ، جنت کی خوشبو. اور ایک روایت میں ایک عالم نے بتایا کہ یہ جو غبار ہے قیامت کے دن یہ ایمان والے عرش کے سامنے ممبروں پر ہوں گے، اور ان کے اور عرش کے درمیان جو ہے ٹیلے ہوں گے مشک کے، اور عرش سے ہوا چلے گی، وہ ہوا اس مشک کو ان کے جسموں پر ڈالے گی. وہ پوچھیں گے یہ کیا ہے؟ کہ یہ اللہ کے راستے کی غبار ہے. تو اس راستے کی تو یہ ادنا سی ناگواری ہے، اور انسان اس میں بے بس ہے، اس پر بھی اللہ اجر عطا فرماتے ہیں. اور بھائی ساتھیوں سے نیت کہ ہم اس میں جہاں ہم بستی میں جا رہے ہیں ایک ایک مسلمان سے جو ہے ملاقات کرنی ہے، اس سے توبہ کروانی ہے، اور اس کو جو ہے یقین کی دعوت دینی ہے، نقد جماعتوں کو نکالنا ہے، حتیٰ کہ گھروں میں یہ اعمال شروع ہو جائیں اور گھر کا ہر فرد بھی دین کی محنت کرنے والا بن جائے. جیسی نکلنے والوں کی نیت ہوگی اسی کے مطابق اللہ تعالیٰ ان کے لیے میدانوں کو مہیا کریں گے، کام کو آسان کریں گے.
بستی میں داخل ہونے کے آداب اور راستے کے آداب کہ نظروں کی حفاظت کرتے ہوئے اور دو دو ساتھی جو ہے مل کر اور ذکر کرتے ہوئے جانا ہے۔ بستی کے داخل ہونے کی دعائیں بھی جو پرانے ساتھی ہیں وہ نئے ساتھیوں کو کہلوائیں، اور بستی میں داخل ہو کر پھر مسجد کی دعا اور مسجد کے آداب کہ مسجد میں داخل ہونا اعتکاف کی نیت سے، مسجد میں داخل ہونے کے آداب اس کا خیال کیا جائے کہ بائیں پاؤں سے جوتا نکال کر جوتے پر رکھا جائے اور دائیں پاؤں سے جوتا نکال کر مسجد میں داخل کیا جائے، اور بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اور اعتکاف کی نیت سے مسجد میں داخل ہو جائے۔ تو اس طرح دو دو ساتھی کر کے، اچھا ہاں بستی میں جب مذاکرہ ہو وہ لوگ جو چل رہے ہیں ان کو بھی دعا میں شریک کر لیں، اور جب وہ ہماری بات سنیں گے کہ یہ لوگ اللہ کے اولیاء یہ تو کتنی بڑی خیر خواہی اور ہماری بستی والوں کے لیے ہمدردی لے کر آئے ہیں، اور پھر دعا میں وہ گاؤں والوں کے لیے اے اللہ ان کو ہدایت عطا فرما، اے اللہ ان سے راضی ہو جا، ان کو دنیا آخرت کی کامیابی عطا فرما۔ تو آج کل تو لوگ ہمدردی اور جو ہے یعنی اس کے بھوکے ہیں، محبت کے بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، تو ہم سے پہلے جا کر وہ بستی والوں میں ہمارے نمائندے ہوں، اور بستی میں داخل ہوں تو جو بستی کی دعا ہے اللہم بارک لنا فیہا اللہم ارزقنا جناہا واعذنا من وباہا، اور بازار آئے تو نظروں کی حفاظت کرتے ہوئے اور مسجد میں داخل ہوں، اور مسجد میں جو ہے آداب سے داخل ہو کر اپنا سامان جو ہے وہ اگر وہاں کوئی حجرہ ہے اور وہ جماعت کے ساتھیوں کے لیے ہے تو اس خدمت کا سامان وہاں رکھا جائے، اور بستر وغیرہ مسجد میں بڑی ترتیب اور سلیقے سے رکھ دیے جائیں۔ بدبودار چیز مسجد میں یہ مٹی کا تیل ہے یا گیس کا چولہا ہے، گیس یہ بھی بدبو والی ہوتی ہے، اسی طرح کچے پیاز اور کچے لہسن اور جو بھی گندل جو جس میں بدبو آتی ہے یہ چیزیں مسجد میں لے کر داخل نہ ہوں، اور مسجد میں داخل ہو کر سب سے پہلے تحیۃ المسجد یہ مسجد کا حق ہے، اگر مکروہ وقت نہیں ہے تو 2 رکعت جو ہے وہ وضو کر کے 2 رکعت نفل پڑھیں اور اللہ سے مانگے، اس میں صلاۃ الحاجہ کی نیت بھی کر لیں۔ اور کہتے ہیں جس مقام سے آدمی اپنے گھر سے نکل رہا ہے اور جس مقام سے نکل رہا ہے وہاں بھی 2 رکعت سنت پر جو 2 رکعت نفل پڑھ کے نکلے، یہ بہترین تحفہ ہے گھر والوں کے لیے۔ اور نکلنے کی دعا بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ، ہر عمل کی اللہ کے رسول نے دعا بتائی ہے۔ بسم اللہ یعنی جس مہم کے لیے میں جا رہا ہوں اس کی ابتدا اللہ کے نام سے کرتا ہوں۔ توکلت علی اللہ، مجھے اعتماد اپنی صحت جسمانی طاقت اپنی سمجھ پر نہیں ہے، ایمان والے کا اعتماد اپنے اسباب پر نہیں ہے بلکہ وہ تو اللہ پر اعتماد۔ توکلت علی اللہ کتنی بڑی بات کہہ رہا ہے، وعلی اللہ فلیتوکل المتوکلون وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، کہ ایمان والے جن کے دلوں میں ایمان کا اللہ کا یقین موجزن ہے اور بھروسہ کرنے والے وہ تو کس پر بھروسہ کرتے ہیں؟ اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اللہ قرآن پاک میں فرما رہے ہیں کہ جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کی کفایت کرتے ہیں۔ اس میں انبیاء کے قصے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام منجنیق میں بیٹھے ہوئے رسیوں سے باندھا ہوا، نیچے سمندر ہے آگ کا کہ پرندہ بھی اوپر سے اڑے تو جل کر خاک ہو جائے، فرشتے آ گئے اور فرشتوں نے اپنی خدمت کو پیش کیا، قربان جائیں ابراہیم علیہ السلام پر، کہا اگر اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے کسی چیز کا یہ تمہارا اور تمہارے رب کا معاملہ ہے، وہ حکم پورا کرو۔ بہرحال میرے بارے میں تو آخری جو آپ کے زبان سے یہ الفاظ حسبی اللہ نعم الوکیل، کہ میرے لیے تو کون کافی ہے؟ اللہ کافی ہے، یہ ہے توکل والا۔ اور جب آگ میں ڈالے گئے تو اللہ نے کیسے اپنی قدرت کا اظہار کیا، آگ بھڑک رہی ہے، آگ جلا رہی ہے، وہ رسیاں جن میں ابراہیم علیہ السلام بندے ہوتے اس کو جلا دیا، کوئی دوسرا چیز جو آگ میں آئے اس کو راکھ بنا رہی ہے، لیکن اللہ نے اسی وقت میں اس آگ کو ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈا اور سلامتی والا بنایا۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، تو کتنی بہترین دعا ہے، اے اللہ تیرے نام سے اپنی اس مہم اور کام کی اور اس نکلنے کی اور اللہ کے راستے میں محنت کرنے کی جو ہے ابتدا کرتا ہوں،
اور توکلت علی اللہ، اے اللہ تجھ پر بھروسہ کرتا ہوں، ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ زندگی کا یہ ایک ایک سانس کتنا قیمتی ہے، اور اس سانس میں ہم نے اللہ کے اوامر اور نیکیوں کا سرمایہ بنانا ہے، اے اللہ، اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اے اللہ، گناہوں سے بچنے کی طاقت اور نیکیوں کے کرنے کی قوت اے اللہ آپ ہی کی توفیق سے ہوگی۔ کیا عظیم دعا ہے جو اللہ کے رسول نے بتلائی، اور اس پر فضائل اور وعدے کیا بتلائے گئے کہ جو مسلمان گھر سے اور اپنے ٹھکانے سے نکلتے ہوئے یہ دعا پڑھے گا تو اعلان ہوتا ہے، ہدیتا، صحیح راہ تمہیں دکھلا دی گئی، وکفیتا، اور تمہاری اللہ کی طرف سے کفایت کر دی گئی۔ جب اللہ کفایت کرنے والے ہیں، وکفا باللہ وکیلا، اللہ تعالیٰ بہترین کارساز ہے، تو تمہاری کفایت کر دی گئی۔ ووقیتا، ہر شر اور ناگواری سے تمہیں بچا لیا گیا۔ وتنحى عنک الشیطان، اور شیطان تم سے دور ہو گیا۔ اس لیے بھائی ان دعاؤں کا سیکھنا، کوئی عمل ایسا نہیں کہ جس عمل کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کو نہ جوڑا۔ ایک دم رات کو آنکھ کھلے گھبرا کر، اس وقت بھی دعا ہے۔ نیند پوری ہو کر اٹھا ہے، آنکھیں مل رہا ہے، اس وقت میں بھی دعا ہے۔ اذان شروع ہوئی، اذان کی بھی دعا ہے۔ وضو کے لیے بیٹھا، وضو کی بھی دعا ہے۔ اور گھر سے نکلا ہے، گھر سے نکلنے کی دعا ہے۔ مسجد میں داخل ہو رہے ہیں، مسجد میں داخل، تو کتنا، اور یہ وہ دعائیں ہیں جو اللہ کے رسول کی زبان مبارک سے نکلی، تو کتنا وقت انسان کا اللہ کے ذکر میں لگ جائے گا۔ اور پھر اللہ کے دھیان کا نصیب ہونا کتنی بڑی بات ہے کہ ہماری دعوت کو تقویت پہنچانے والی چیز یہ فضائل کی تعلیم اور اللہ کا ذکر۔ تو بہرحال ان دعاؤں کے ساتھ ہم نے چلنا ہے، اور اتر کر جب مسجد میں داخل ہوں تو مسجد میں داخل ہو کر وضو کر کے سب سے پہلے جو ہے 2 رکعت نفل پڑھیں، تحیت المسجد کی نیت سے، صلاۃ الحاجہ کی نیت سے، اور ساتھی جو ہے وہ مشورے کے لیے بیٹھ جائیں۔ اللہ نے یہ مبارک محنت دی ہے، اور اس مبارک اجتماعیت کے لیے اور ساتھیوں کی تربیت کے لیے اور کام کرنے والوں کی حفاظت کے لیے اللہ نے مشورے والا امر دیا، مشورے کو زندہ کیا۔ میاں بیوی کے درمیان آپس میں چپکلش ہو جائے تو قرآن میں ہے کہ بعد تشاور منہما، مشورہ کیا جائے۔ گھریلو معاملات میں بھی تو بھئی یہ تو دین کا معاملہ ایسا ہے کہ جس کو محنت، جس کا تعلق پوری انسانیت کے ساتھ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صاحب وحی ہوتے ہوئے کہ وحی کے ذریعے آپ کی تربیت کی جا رہی ہے، رہنمائی کی جا رہی ہے، قرآن اتر رہا ہے، لیکن پھر بھی کہ اپنے ان چھوٹوں سے صحابہ کرام سے مشورہ کیجیے۔ اس میں ان کی تربیت ہے، مشورے کے ذریعے سے ساتھیوں کو جہاد کی تربیت، ان کی تربیت ہے، ان کی حوصلہ افزائی ہے۔ اور مشورہ کیا ہے کہ فکر جیسی صلاحیت کو اللہ کے دین کے لیے دینا۔ اب جب ہم اللہ کے دین کے لیے فکر مند ہوں گے اور فکر کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے راہیں کھولیں گے، تربیت اللہ کی طرف سے ہوگی۔ اسی وقت اگر پرانے ساتھی موجود ہیں تو ان کو ساتھ لے لینا، اگر نہیں ہے تو بھئی اعمال کی تقسیم ہو جائے۔ مشورہ تو یہ ہے کہ پرانے ساتھی ایک مسجد سے دوسری مسجد جاتے ہوئے پچھلے دن سے ان مسجد والوں کو اطلاع کر دی جائے کہ فلاں وقت میں ہماری جماعت آئے گی، تاکہ پرانے ساتھی موجود ہوں، اور پرانے ساتھی جو ہے جو موجود ہوں ان سے وہاں کے حالات معلوم کر لیے جائیں کہ دین پر چلنے اور دین کی محنت کرنے میں ساتھیوں کا کیا حال ہے۔ محنت جس سطح تک پہنچی ہوئی ہے اس کے بعد کی سطح کا آگے ترقی کرانے کے لیے اب مشورہ کرنا۔ بھئی مشورہ بہت بڑا امر ہے، سارے ساتھی اس میں بیٹھے اور سب سے مشورہ، اور ان لوگوں کو بھی متفکر کر دیں کہ دیکھیں ہماری جماعت آئی ہے، 100% ہر مسلمان سے ملاقات ہو جائے، اس کو ذمہ داری کا احساس دلایا جائے، دین پر چلتے ہوئے دین کی محنت کرنے والا بن جائے، گھروں میں بھی یہ اعمال زندہ ہو جائیں، نقد جماعت اللہ کے راستے میں نکل جائے۔ ان چیزوں کے وجود میں آنے کے لیے آپ حضرات کا کیا مشورہ ہے، ان کو بھی فکر میں ساتھ کر لیا جائے۔ اب مشورے کے بعد جہاں جماعت کو تقسیم کر دیا جائے، ہم ملاقاتیں کریں، پھیل جائیں بستی میں کہ 2 کی جوڑی بن جائے، ایک پرانا ساتھی اور ایک نیا ساتھی جوڑی بن کر لوگوں سے ملاقاتیں کریں۔ ہماری ملاقاتوں میں جو صبح مشورے کے بعد ملاقاتیں ہوتی ہیں اس میں ایک خصوصی ملاقاتیں اور عمومی ملاقاتیں ہیں۔
خصوصی ملاقاتیں کیا ہیں کہ جو خواص درجے کے لوگ ہیں ان سے ملاقات کرنا، کہنا گھروں میں داخل ہو اس کے دروازوں کے ساتھ، تو بستیوں میں داخل ہوں تو پہلے جو اس کے دروازے ہیں خواص ہیں ان سے بات کر لی جائے۔ خواص میں وہاں کے علماء ہیں جو دین کے پڑھنے پڑھانے میں لگے ہوئے ہیں، مشائخ ہیں، امام اور مؤذن، یہ خواص میں سے۔ اور دنیا کے اعتبار سے جن کو اللہ نے جو ہے نعمتیں دی، عہدہ دیا ہوا ہے، وہ خواص ہیں۔ اور تیسرا جو ہمارے پرانے ساتھی ہیں وہ بھی خواص ہیں کہ دو دو ساتھیوں کی جو ہے جوڑی بنا دی جائے۔ بھائی علماء کی خدمت کے لیے جن دو ساتھیوں کو مقرر کیا گیا، وہ دو ساتھی وقت معلوم کریں۔ مدرسے میں پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ ہے اور لوگ ان کے پاس آتے ہیں تو کون سا وقت ان کی ملاقات کا ہے؟ علماء کی خدمت میں جانے کے لیے، ان کی مجلس سے علمی استفادہ حاصل کرنے کے لیے اور دعاؤں کی درخواست کرنے کے لیے جایا جائے۔ علماء وہ ہستیاں ہیں جو پڑھا رہے ہیں کہ علم والی دولت امت کو پہنچا رہے ہیں، سادہ زندگی اختیار کیے ہوئے ہیں، تو ان کا حق ہے کہ ہم ان کے پاس جاتے ہوئے کچھ پھل یا کوئی میٹھی چیز ان کے لیے بطور ہدیہ کے لے جائیں اور ان کی مجلس میں جائیں، جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھ جائیں، اور پھر جب ہمارا موقع آئے تو ہم ان کی خدمت میں حاضر ہو جائیں اور ہدیے کو پیش کر دیں، اور جو ہے ان کو بتا دیں کہ جی ہماری جماعت آئی ہوئی ہے، آپ ہمارے لیے دعا کر دیں۔ اگر ان کی طرف سے دلچسپی ہو تو ہم جو ہے اس کام کی کارگزاری سنائیں۔ کارگزاری کون سی؟ جو صحیح، کہ اس کام کے جو ہے شروع ہونے سے کیسے مسلمان دین کی طرف رجوع کر رہے ہیں، کیسے نمازیوں کی تعداد بڑھ رہی ہے، کیسے نوجوانوں میں دین کی محنت کرنے کا، تقوی والی زندگی اختیار کرنے کا، اس علم حاصل کرنے کا جو صحیح کارگزاری ہے وہ ان علماء کرام کو سنائی جائے۔ اپنی زندگی کے حالات اور اپنے کارنامے وہ نہ سنائی جائیں، اور ان سے دعا کے لیے عرض کر دیا جائے۔ اگر وہ اس وقت دعا کر دیں تو فبیہا، ورنہ وہ ضرور دعا کریں گے۔ تہجد کے وقت دعا کریں، انشاءاللہ ضرور دعا کریں گے۔ ان سے دعا کے لیے عرض کر دیا جائے۔ اور دوسرا بھائی پرانے ساتھی ہیں، پرانے ساتھیوں کی خدمت میں بھی جایا جائے، ان کو بتایا جائے کہ یہ ہماری جماعت آئی ہے، اور جو ہے آپ حضرات کی وجہ سے آپ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کو اللہ نے چنا، آپ نے جب ماحول نہیں تھا اس محنت کو کیا، آج یہ محنت عام ہو گئی، آپ کی برکت سے نکلی، آپ تشریف لائیں تاکہ آپ کی ہماری جماعت کو آپ کی اس محنت سے، تجربے سے سیکھنے کا موقع ملے۔ ان کو مسجد میں ساتھ لایا جائے۔ اور بھائی دنیا کے اعتبار سے خواص ہیں تو دنیا کے اعتبار سے ان کے پاس بھی جایا جائے۔ یہ تو ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ ہر مسلمان اپنی صلاحیت اور استعداد کو دین کی محنت کے لیے استعمال کرے۔ ان کے پاس جایا جائے اور ان کو بھی اس ذمہ داری کا احساس دلایا جائے، اور اسی وقت نقد اگر ملاقاتوں میں ان کو ساتھ لے لیں تو بہت اچھی بات ہے۔ اگر وہ ساتھ نہ جائیں تو ان کے متعلقین میں سے کوئی ہمارے ساتھ گشتوں میں شریک ہو جائے اور ان کو مسجد میں لایا جائے اور مغرب کے بعد آنے کی ان کو دعوت دی جائے۔ تو اس طرح بھائی یعنی ہم نے ان خواص سے ملنا ہے، پھر عمومی ملاقاتیں بھی کرنی ہیں۔ ہاں یہ بات بھی رہ گئی کہ جب ہم جا رہے ہیں، اگر ہم مرکز میں گئے ہیں اور وہاں سے اپنی مسجدوں کی تشکیل کرنی ہے تو مرکز والے جب آئیں تو ان کو اپنی جماعت کی کیفیت بتا دیں کہ اس نوعیت کی ہماری جماعت ہے، اور ان سے مسجدوں کے حالات لے لیں کہ بھئی آپ کے ہاں مسجدوں میں کیا حال ہے، اور پھر دونوں مل کر مشورہ کریں اور مسجدوں کی تعیین میں فیصلہ جماعت کی طرف سے۔ اور کہتے ہیں بہتر یہ ہے کہ ہم ابتدا کریں اپنے کام کی، جو فقراء اور مساکین اور جو ہے حاجت مند لوگوں کی مسجدیں ہیں ان سے ابتدا کریں۔ اگرچہ اس میں ضروریات زندگی نہیں ہوں گے، وضو کا اچھا انتظام نہیں ہوگا اور استنجا وغیرہ کا اچھا انتظام نہیں ہوگا، لیکن ہم اس مشقت کو برداشت کریں۔ صحابہ کرام جب اللہ کے راستے میں نکلتے تھے تو کتنی مشقت برداشت کرتے تھے، ان میں محنت کرتے ہوئے پھر جو ہے ہم شہر کی مسجدوں میں بھی آ جائیں۔ پہلے سے وقت کی تعیین نہ کی جائے، کیونکہ جماعت کے مسجد میں جانے کا مقصد 100% لوگوں سے ملاقات ہو جائے اور نقد 3 چلے کی جماعت اللہ کے راستے میں نکل جائے، اور ایک مقامی جماعت وہاں اس محنت کو کرنے والی بن جائے۔ جماعت تو اس مسجد سے چلی جائے گی، یا جب پہلے سے جماعت بنی ہے اس کی تقویت،
یہ چاہے 2 دن میں پوری ہو جائے یا اس کے لیے 3 دن لگ جائیں، کوشش یہ کی جائے کہ 3 دن میں یہ سارے کام سارے ساتھی سارے اعمال کر لیں، جو چل رہے ہیں ساتھ ان کی بھی تربیت ہے، اور 100% ملاقات بھی ہو گئی، نقد جماعت بھی نکل گئی، اور پھر جو ہے مقامی جماعت کو نہیں بنی جماعت بنا کر اپنے سامنے کام کروا کے پھر آگے چلے جائیں، ورنہ جماعت کے آنے سے نقل و حرکت شروع ہو جائے گی، لیکن جماعت چلی جائے گی تو پھر بیٹھ جائیں گے، اس طرح جماعتوں میں۔ تو بھائی مشورے کے بعد ساری جو ہے ساتھیوں کو جو وہ کہتے ہیں ہم 2.5-3 گھنٹے ساتھی یہاں کام کریں، 2 ساتھی خدمت کے لیے بھی ہوں، اور خدمت والے جو ہیں میانہ روی کا خیال رکھیں۔ وہ آپس میں خدمت میں لگنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ وہ اعمال اب ان کے لیے اعمال نہیں ہے، بلکہ وہ دونوں خدمت کرتے ہوئے اعمال کا اہتمام بھی کریں۔ کچھ کام ایسے ہوتے ہیں کہ دونوں کو ساتھ ہونا پڑتا ہے، اور اس کے بعد ایک ساتھی کو تعلیم میں، ایک ساتھی کو جو ہے بیان میں، اس طرح اجتماعی اعمال میں شریک کیا جا سکتا ہے۔ اور کھانا پکانے میں وہ میانہ روی کا جو ہے خیال رکھیں۔ اب جب یہ سودا لینے جائیں تو سودا لے لیں، پیسے دے دیں، پیسے دے کر پھر بعد میں اس کو دعوت بھی دیں، پیسے دینے سے پہلے سودے سے پہلے دعوت نہ دیں۔ اور اگر بھائی کوئی ساتھی دعوت کرتا ہے کہ جی میری طرف سے، تو پھر ذمہ دار کو بتایا جائے، اور جماعت کے مشورے سے دعوت کو قبول کرنے کا مقصد اس کو کام کے قریب کرنا ہے، ساتھ وہاں کے مقامی ساتھیوں سے بھی پوچھ لیا جائے اور اس کے حالات بھی دیکھ لیے جائیں کہ اس کے دعوت کو واقعی بہت محبت سے اور اخلاص سے دعوت کر رہا ہے، اور اس کے دعوت قبول کرنے سے اس کا خاندان کا یہاں کام پر آنا اس کی توقع ہے، تو دعوت قبول کر لی جائے۔ یہ کوئی سودا بازی نہیں ہے۔ اور اگر بھائی ایسی بات نہیں تو اس سے شکریہ ادا کیا جائے اور معذرت کر لی جائے، کیونکہ اللہ کے راستے میں نکلنا اپنی جان اور مال کو لگانا ہے۔ وہ تو 1 روپیہ خرچ کرنا 7 لاکھ روپے خرچ کرنے کا ثواب ملتا ہے، اور بدنی عبادت نماز اور روزہ اور ذکر، اس کا اجر خرچے کے اجر سے 700 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ اب آپ خود حساب کر لیں کہ 1 روپیہ اپنی جان پر خرچ کیا، 7 لاکھ صدقہ کرنے کا۔ قیامت کے دن ہمیں اس کی زیادہ ضرورت ہے، اس لیے اپنا جان اور مال لگانا۔ اور اگر وہ دعوت کریں تو ان سے کہا جائے بھی سادہ کھانا پکایا جائے، اور پھر جو ہے مسجد میں کھانا لیا، یہ نہیں کہ جماعت گھر جا رہی ہے، بلکہ جو ہے مسجد میں اس کو منگا لیا جائے۔ تو اس طرح بھائی ساتھی سارے دعوت دیں اور 2.5-3 گھنٹے خوب گشت کریں، اور اس کے بعد پھر تعلیم کے لیے جمع ہو جائیں۔ یہ جو ہم دعوت دے رہے ہیں کہ اللہ نے کامیابی اپنے دین میں رکھی ہے، اور دین نبیوں کی محنت سے آتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے صدقے اللہ نے اس امت کو اس محنت کا اعزاز عطا فرمایا، اسی وجہ سے یہ خیر امت ہے۔ اب اس کو تقویت دلانے کی تعلیم ہے۔ وقت کی ہماری بڑی وقت سب سے قیمتی دولت ہے۔ ایمان والے کا ایک سانس قیمتی ہے، اور بھائی جو اللہ کے راستے میں نکلا ہے اس کا تو ایک سانس کروڑوں گنا اس کی قیمت بڑھ گئی۔ تو وقت کی ہم نے حفاظت کرنی ہے، کوئی وقت ہمارا لایانی میں نہ گزرے۔ ابو دجانہ مریض جہاں بیمار ہوئے، ایک صحابی ان کے لیے ان کی عیادت کے لیے آئے، انہوں نے کہا 2 چیزیں ہیں میرے پاس کہ جس کی میں جو ہے اللہ سے جس کی بنا پر وہ مغفرت کی امید کرتا ہوں، درجات کی امید کرتا ہوں۔ پہلا یہ کہ میں نے لایانی سے اپنے آپ کو بچایا، اور دوسرا میرا دل ہر مسلمان سے صاف ہے، میں دل کو صاف رکھتا ہوں۔ تو بھی اللہ کے راستے میں نکل کر ایک جو ہے سیکنڈ اور سانس کی حفاظت کرنا۔ تو تعلیم کے لیے جو وقت مقرر ہو گیا، ساتھی اس سے پہلے تیار ہو کر آ جائیں، اور تعلیم سب ساتھیوں سے کرانی ہے، حتیٰ کہ جو پڑھا ہوا نہیں اس کے ذمے بھی تعلیم کا حلقہ۔ اور تعلیم کیا ہے کہ بھئی اسی تقویت کے لیے تعلیم ہے، فضائل کی تعلیم ہے۔ سب سے پہلے ساتھی جو وقت مقرر ہیں اس سے پہلے آ جائیں، تعلیم سے پہلے وضو کر لیا جائے، اور وضو کر کے 2 رکعت نماز نفل پڑھی جائے، اور پھر اللہ سے جو ہے دعا کی جائے، اپنی کوتاہیوں اور معافی کی گناہوں کی معافی مانگی جائے، کیونکہ علم تو ایک نور ہے، اور یہ گناہ اور خواہشات یہ سیاہی ہیں جو دل پر اور روح پر مؤثر ہوتے ہیں، اور رواں جو ہے سیاہی میں مبتلا ہوتا ہے۔
تو نفل پڑھ کے توبہ استغفار کر کے پھر جو ہے تعلیم، سب سے پہلے تعلیم میں جو ہے تعلیم کا مقصد کہ یہ قرآن کی آیتیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث فضائل یہ اللہ کے وعدے ہیں، زندگی کے بنانے کے، حاجات کو پورا کرنے کے اور کامیابی دینے کے اور اپنی رضا دینے کے یہ وعدے ہیں۔ اس لیے جو ہے ان وعدوں کو سنا جائے تاکہ ہمارے دل میں جو ہے ان وعدوں کا یقین آ جائے اور شوق سے اعمال کرنے والے بنے، اور جو ہے غلط یقین نکل کر صحیح یقین ہمارے دلوں میں آ جائے، علم کا نور ہمارے دلوں میں آ جائے، جس نور سے ہمیں نظر آئے کہ کامیابی اللہ کے حکموں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر ماننے میں ہے۔ اور تعلیم کے فضائل کے ساتھ ساتھ جو آداب کے ساتھ وہ جو مقصد کے ساتھ ساتھ تعلیم کا آداب بھی بیان کیے جائیں کہ ہم جو ہے توجہ سے بات کو سنیں، عمل کرنے کی نیت سے سنیں اور اتحیات کی شکل میں بیٹھ کر سنیں۔ فضائل بھی بیان کیے جائیں کہ جہاں یہ تعلیم کے حلقے ہوتے ہیں فرشتے ساتھ اترتے ہیں، فرشتے دیکھتے ہیں، جہاں اللہ کا ذکر ہو رہا ہے تو فرشتے آتے ہیں، فرشتوں کی صحبت نصیب ہوتی ہے اور صحبت سے انسان کے اندر صفات منتقل ہوتی ہے۔ تو فرشتوں کی صفت طاعت ہے، لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، کہ فرشتے تو ہر وقت اللہ کے حکم کی طاعت میں لگے ہوئے ہیں، تو طاعت والا مادہ آئے گا۔ اس لیے بھائی تعلیم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لائے، صحابہ کو دو حلقوں میں دیکھا، ایک طرف صحابہ ذکر میں لگے ہوئے ہیں اور دوسری طرف صحابہ سیکھنے سکھانے میں۔ حضور دونوں حلقوں کو دیکھ کر خوش ہوئے اور فرمایا کلاکما علی خیر، یہ میرے صحابہ ہیں، دونوں خیر پر ہیں، ولکننی بعثت معلما، لیکن مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے، اور علم والے حلقے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ کر بیٹھ گئے۔ تعلیم میں پھر جو آداب کے بعد پھر تعلیم کا پڑھنا ہے، یہ جو ہماری تعلیم ہے یہ حکایت صحابہ ہے، فضائل نماز ہے، فضائل ذکر ہے، اور اس طرح فضائل تبلیغ موجود مسلمانوں کی موجودہ پستی کا واحد علاج ہے، اور فضائل صدقات کے دونوں حصے، پہلا حصہ اغنیاء کے لیے اور دوسرا حصہ فقراء کے لیے، دونوں حصوں سے پڑھا جائے۔ اور اب تو رمضان شریف کا مہینہ بھی آ رہا ہے، فضائل رمضان، اور اس طرح فضائل حج میں سے پڑھا جائے، 2.5-3 گھنٹے کی تعلیم ہو، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اس سے پہلے تجوید کر لی جائے۔ پہلے دن ساری جماعت کے ساتھی اکٹھے تجوید کریں تاکہ پتہ لگے کہ کتنے ساتھیوں کی تجوید اچھی ہے، اس کے بقدر حلقے بنائے جائیں۔ کہ تجوید سے مقصد یہ ہے کہ ہمارا قرآن پاک کو پڑھنا صحیح ہو، اور قرآن پاک کو پڑھنا صحیح ہوگا تو نماز ہماری صحیح ہوگی، اور نماز صحیح ہوگی تو زندگی کے اعمال اور جسم کا استعمال درست ہوگا۔ جس طرح دل کا یقین پاکیزہ کرنے کے لیے دعوت ہے، جسم کے اعمال کو پاکیزہ کرنے کے لیے نماز، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، اللہ کا قرآن ہے۔ اے ایمان والو، یہ نماز تمہیں بے حیائی والے کاموں سے روکے گی، اور یہ نماز تمہیں گناہوں سے روکے گی۔ کتنی بڑی بات ہے۔ اس لیے نماز کے درست کرنے کی بھی محنت کرنی ہے، نماز کے درست کرنے، اور اس میں پہلا یہ تجوید ہے، اور تجوید میں صرف یہ 10 صورتیں ہمارا کوئی نصاب نہیں ہے، بلکہ اس کے بعد اور صورتیں بھی سیکھنی ہیں۔ یہ 7 مہینے اور سال کے لیے نکلنے والی جماعتیں یہ پیدل چلتی ہیں، تو اس میں یہ بڑی بڑی صورتیں جن کے فضائل ہیں، ان صورتوں کو یہ سیکھ سکتے ہیں۔ تو وہ تجوید ہے، اور تجوید سے مقصد قرآن پاک کا ٹھیک ہونا۔ اب جو آدمی جس کو قرآن پاک پڑھنا نہیں آتا، روزانہ وہ وقت دے 15-20 منٹ جس سے قرآن پاک کو پڑھنا آ جائے، بڑی بڑی صورتیں یاد کر لی جائیں۔ قرآن کو پڑھتے ہوئے اگر بھول جاتا ہے پھر پڑھتا ہے، اسی طرح موت آئی تو قرآن کے جو ہے طالبین کے ساتھ قیامت میں ان کا حشر ہوگا۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ بھئی تعلیم جو ہے سارے ساتھی اس میں موجود ہوں۔ وہ جب کہہ رہے ہیں جب گشتوں سے ہم جو ہے ملاقاتیں کر کے اب تھک کر آئے ہیں تو اب تعلیم میں بیٹھے۔ ملاقاتوں میں یہ خصوصی ملاقاتیں پہلے دن میں پوری کر لی جائیں، پھر جہاں باقی ساتھ عمومی ملاقاتیں کی جائیں،
کوئی بھی فرد اس بستی کا ایسا نہ رہے کہ جس سے ہماری ملاقات نہ ہو۔ اگر اس بستی والے کھیتوں میں دور جہاں کام کرتے ہیں یا جہاں دور وہ دفتروں میں یا فیکٹری میں کام کرتے ہیں اور پھر ان سے دوسرے ملنے کا وقت نہیں ہے تو دور جا کر ان سے ملا جائے، لیکن جس مسجد میں جماعت ٹھہری ہوئی ہے اسی محلے کے افراد میں کام کیا جائے اور جم کر ان کو کام اٹھایا جائے۔ دوسری مسجدوں میں ہم جا کر اپنی جماعت کو تقسیم نہ کریں۔ اس لیے سب سے ملاقات ہو جائے، جب تھک کر آئیں تو اب تعلیم ہے، تعلیم میں بیٹھیں گے اور تعلیم میں ہم فضائل سنیں گے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیاں سامنے آئیں گی تو دل کو ایک خوشی ہوگی کہ اللہ کے رسول اور صحابہ نے اتنی مشقتیں جھیلی، ہماری مشقتیں تو کچھ بھی نہیں، اور جو فضائل اس سے اور ہمت پیدا ہوگی۔ اس لیے یہ تعلیم جیسے روزانہ گھنٹوں ہم دعوت دینے میں لگائیں، ملاقاتوں میں لگائیں، تو یہ 2.5 گھنٹے کی ہماری تعلیم بھی ہو، اور تعلیم و تعلم کا یہ بھی گھنٹوں ہم اس میں لگائیں، سب پوری جماعت اکٹھی ہو اور ایک وقت میں تعلیم کریں۔ تعلیم کے وقت میں کوئی گشت نہیں ہے، ہاں تعلیمی گشت 2 یا 3 دفعہ جماعتیں کہ 2 ساتھی جا کر بازار میں جو لوگ غفلت کے ماحول میں ہیں ان سے بات کر کے ان کو مسجد میں لایا جائے کہ بھئی مسجد میں تعلیم ہو رہی ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کی بات ہو رہی ہے، آپ تشریف لائیں۔ جب ایسے ساتھی آئیں تو تعلیم والا جو ہے وہ تعلیم کرتے ہوئے ان کو ترغیب دے، ان کا ذہن بھی بنائے، یہ نہیں کہ صرف کتاب ہی پڑھتا جائے۔ اور تعلیم کرانے والا ایسا ساتھی ہو کہ جو فضائل اعمال کے فضائل ہیں اس کے ساتھ ساتھ اس کی جو ہے سیکھنے اور محنت کی بھی ترغیب، بھئی یہ نماز کے فضائل ہیں، یہ نماز، اب یہ فضائل ہمیں کیسے حاصل ہوں گے جب ہم اپنی نمازوں کو بنانے کی محنت کریں گے اور نمازوں کی طرف جو ہے مسلمانوں کو بلائیں گے، تو تھوڑی سی جو ہے محنت کی اور ترغیب بھی دے دی جائے۔ یہ ساتھی جو آئے ہیں بازاروں سے، اب ان سے جو ہے تعلیم 2-3 حدیثیں پڑھ کے پھر ان سے بات ہو جائے، اور اگر تعلیم کرانے والا اس بات کو قابو نہ کر سکے تو ذمہ دار یا کوئی سمجھدار ساتھی ان کو الگ لے لیے جائے کہ وہ آئے ہیں، تھوڑا سا اکرام کر دیا جائے اور پھر ان کو بتایا جائے کہ ہمارے نکلنے کا مقصد ایک محنت ہے، جس محنت سے اللہ کا دین زندہ ہوتا ہے، یہ نبیوں والی محنت ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کی وجہ سے یہ محنت ہمارے ذمہ ہوئی ہے۔ اس کے بعد بھائی ظہر کے بعد ایک تعارفی، پہلے دن تعارفی بات ہو جائے اور لوگوں کو نصرت کرنے پر آمادہ کیا جائے، اور اس وقت بھی اگر گشتوں کا موقع ہے تو گشتوں میں چلا جائے، ورنہ ساتھی جو ہے پھر آپس میں مذاکرہ ہے، 2 کی جوڑی بن جائے، 6 نمبروں کو سیکھنا ہے، اس کا مذاکرہ ہے۔ اسی طرح ہمارے جو دعوت اعلان ہے، متکلم کی بات ہے، گشت ہے اور جو ہے وہ بیان ہے، ان کے آداب ہم آپس میں اجتماعی مذاکرہ، معاشرت کے آداب بھی سیکھنے سکھانے ہیں، تو وہ 2 کی جوڑی ہو، ایک پرانا ساتھی ایک نیا ساتھی، یہ آپس میں سیکھنے سکھانے کا عمل ہے۔ کبھی کبھار معاشرت کے آداب کا یعنی وہ اجتماعی مذاکرہ بھی ہو جائے، اور اگر گشتوں کی ضرورت ہو تو گشتیں بھی کی جائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ بھئی ایک عمومی گشت ہے کہ پوری جماعت ایک ماحول لے کر ہم جو ہے اس محلے میں اور علاقے میں گشت کریں۔ اس کے لیے مناسب وقت تو عام طور پر عصر کے بعد کا ہی ہوتا ہے، لیکن رمضان شریف میں ظہر کے بعد اب آ رہا، ظہر کے بعد عصر سے پہلے گشت کر لیتے ہیں، عصر کے بعد بیان ہو جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے کسی علاقے کے لوگ ایسے ہوں کہ وہ مغرب کے بعد موجود ہوں گے، اپنے کاروبار اور کھیتوں سے آئیں گے، تو مغرب کے بعد گشت ہو اور عشاء کے بعد جہاں بیان ہو۔ ہمارا اسپیکر کے ذریعے اعلان کر کے اور جہاں جمع کر کے بیان کرنا نہیں، پہلے اپنے آپ کو تھکانا ہے اور لوگوں میں پھرنا ہے اور ان کو دعوت دینی ہے، پھر اس کی وصولی بیان کی صورت میں جہاں مسجد میں لا کر بیان کر کے ان کو وصول کرنا ہے۔ تو یہ عمومی گشت یہ بہت اہم ہے۔ فرمایا سارے انبیاء کی محنت سے مشابہت ہے اس میں۔ حضرات انبیاء کرام لوگ ایک ایک کے پاس جاتے تھے اور ان کو دعوت دیتے تھے، تو اسی طرح بھی جماعت کی صورت میں اس کے لیے مشورہ ہو جائے اور جو ہے وہ اعمال طے ہو جائیں، جس کے ذمہ سب سے پہلے تو ایک ساتھی وہ ترغیب گشت ہے کہ جی ہاں اس کے ذمہ، پھر بیٹھ کر بات کرنا ہے،
پھر استقبال کے لیے ساتھیوں کو متعین کرنا ہے اور ذکر کے لیے بٹھانا ہے۔ جماعت جو جس کے ذمہ ترغیب ہے، کیا مطلب کہ وہ دین کی اہمیت کو، وہ 6 نمبروں کا موقع نہیں ہے، اس وقت بیان کا موقع نہیں ہے، بلکہ دین کی اہمیت کو بتلائے، دین پر چلنے کے فوائد کو بتلائے، اور دین نہ ہونے کی وجہ سے جو نقصان اور مصائب آئے ہیں ان کو بتلائے۔ اور پھر یہ دین آتا ہے نبیوں کی محنت سے، حضرات انبیاء کرام کے مختصر انداز میں قصے سنا کر، واقعہ سنا کر، فضائل 10-12 منٹ 15-20 منٹ جو ہے یہ ترغیب گشت ہو جائے، اور پھر ان کے جو تیار ہوں ان کے سامنے گشت کے آداب بیان کیے جائیں کہ جتنا اصول اور آداب کے ساتھ ہمارا پھرنا ہوگا خیریں پھیلیں گی، اور اگر غفلت اور بے اصولی کے ساتھ ہمارا یہ گشت کرنا ہوگا تو پھر اس سے فتنے اٹھیں گے۔ اس لیے بھائی گشت کو بہت اہمیت سے سارے ساتھی اس بات کی کوشش کریں کہ ہمیں عمومی گشت میں جو ہے شریک ہونے کا موقع مل جائے۔ تو جو ساتھی تیار ہیں ان کے سامنے آداب بیان کر کے ان کو جو ہے اللہ کے جو محلے میں روانہ کیا جائے، وہ باہر نکل کر سب سے پہلے دعا کریں، اے اللہ لوگوں کے دل تیرے ہاتھ میں ہیں، آپ دلوں کو پھیرتے ہیں ہمارے پہنچنے سے پہلے، اے اللہ یہ ہماری بات کی وجہ سے ان کے دلوں کو اپنی طرف پھیر دے اور دین کی طرف مائل کر لے۔ اس جماعت میں ایک ذمہ دار ساتھی ہوگا جو ساتھیوں کو جوڑ کر چلیں گے، اور ایک رہبر ساتھی ہوگا جو بستی والوں میں سے ہوگا۔ رہبر بھی بڑا سنجیدہ ہو، سب سے بڑی ذات کا پیغام جو حضور کے ذریعے ہم تک پہنچا، ایک ایک مسلمان تک پہنچانا کتنے آداب، کتنی فکر اور کتنی سنجیدگی کے ساتھ ہونا چاہیے، یہ بہت ضروری ہے۔ تو رہبر سنجیدہ ساتھی ہو اور ذمہ دار ساتھی ساتھیوں کو جوڑ کر چلے، اور متکلم وہ ہے کہ جو بات کرے گا، متکلم بمنزلہ زبان کے وہی بات کرے، اور دعا کے بعد ہم روانہ ہو جائیں، راستے کے دائیں طرف چلیں اور 2-2 ساتھی ہو کر چلیں، اگر راستہ تنگ ہے تو ایک ایک ساتھی ہو جائے، اور نظروں کی حفاظت کرتے ہوئے چلیں، نظروں کی حفاظت کرتے ہوئے۔ خصوصی گشتوں میں یا عمومی گشتوں میں یہ ہماری بازار اور دنیا کی چیزوں کی طرف ہماری نظر نہ جائے۔ کہتے ہیں کہ یہ نظر شیطان کے زہریلے تیروں میں سے ایک تیر ہے، جس پر پڑ جاتی ہے وہ دل میں آ جاتا ہے، پھر انسان نمازوں میں بھی جو ہے وہ غافل ہوتا ہے، حتیٰ کہ ذکر کرتے ہوئے بھی غافل ہوتا ہے۔ حکم ہے کہ اے ایمان والوں نظروں کی حفاظت۔ کیا مطلب کہ ان چیزوں کی طرف نظر نہ پڑے، بالکل جھک کر دیکھنا کہ ٹھوکر لگ جائے، یا بالکل جو ہے چاروں طرف دیکھتے ہوئے چلنا اور ذکر کرتے ہوئے چلیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ اس میں شور بھی نہ ہو اور بالکل سناٹا اور خاموشی بھی نہ ہو۔ اب ایک ایک گھر پہ ملاقات کرنی ہے، ایک ایک دکان پہ ملاقات کرنی ہے۔ اب گھر پہ جو ہے وہ ساتھی جو رہبر ہے دروازہ کھٹکھٹائے گا تو ہم ایک طرف کھڑے ہوں کہ دروازوں کے جو ہے سوراخ ہے اس سے ہماری نظر اندر نہ جائے، اور دروازہ کھلنے پر ہماری نظر اندر نہ جائے۔ جیسے کسی کے گھر میں داخل ہونا حرام اور منع ہے کہ وہاں عورتیں ہیں، تو نظر کا جانا بھی یہ بہت خطرناک بات ہے۔ اب جب ساتھی آ جائیں تو رہبر سچ بھائی یہ بھائی آئے تھے بڑی اہم بات کو لے کر اور یہ آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں، متکلم آگے بڑھ کر بات کریں۔ ہماری متکلم کی بات اور اعلان کرنے والے کی بات اور ہمارا بیان، یہ سب کا مضمون ایک ہی ہے کہ اللہ نے کامیابی دین میں رکھی ہے، اور دین نبیوں کی محنت سے آتا ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کی وجہ سے دین کی محنت کا اعزاز اللہ نے ہر مسلمان کو دیا ہے۔ اس لیے مسجد میں بات ہو رہی ہے دین ایمان کی تو آپ تشریف لائیں۔ بہترین متکلم وہ ہے جو بات مختصر کرے اور نقد تیار کر لے۔ یہ بالکل نہ کہے کہ یہ مغرب کے بعد بھی بات ہوگی، آپ اس وقت، یہ تو ہم نے خود اس کو موقع دے دیا ٹھہرنے کا۔ اب یہ 7-8 آدمی کی جماعت اب اس سے بات کر رہی ہے، تو اگر ہم نے اس کو چھوڑ دیا تو پھر کیسے اس کو آنے کا موقع دیں۔ بہترین متکلم وہ ہے جو نقد تیار کرے۔ دکانداروں سے ملنا ہے، جس کام میں وہ لگا ہوا ہے اس کو اس کام سے اٹھا لینا ہے، تھوڑی دیر متوجہ کرنا ہے۔ بہترین بات یہ ہے کہ نقد اس کو لیا جائے۔ اب جب کوئی ساتھی نقد تیار ہو جائے تو کسی پالیسی کے تحت نہیں
بلکہ اس کے اکرام میں ایک ساتھی میں بھی مسجد کی طرف جا رہا ہوں، آپ میرے ساتھ چلیں، اس کے اکرام میں کہ ماشاءاللہ اس نے دنیا کے کام کو گھر کو چھوڑا اور اللہ کے گھر کی طرف جا رہا ہے، کتنا قیمتی آدمی ہے۔ اس جذبہ ہمارے جذبات کا ان کے دلوں پر اور زندگی پر اثر پڑے گا اور وہاں سے پھر استقبال والا اس کو لے لے۔ اس طرح بھائی گشت کرنا ہے۔ اگر دکاندار نقد تیار نہیں ہوتا تو 2-3 دکانوں میں اس کو ساتھ لے کر چلیں گشت کے لیے۔ ایسا بھائی پون گھنٹہ یہ ہم نے گشت کرنا ہے، آدھے گھنٹے سے زیادہ، یہ کوئی سرسری بات نہیں۔ اور جب اتنا وقت رہ جائے کہ اب ساتھی جس کا وضو نہیں ہے استنجا کرنا ہے، وہ وضو استنجا کر کے تکبیر اولیٰ میں شامل ہو جائیں گے، پھر ساتھیوں کو جمع کر لیا جائے اور اس بات کا احساس دلایا جائے کہ دیکھو اللہ نے کتنی بڑی نعمت کی، کتنا بڑا پیغام نبیوں والا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم والا اللہ کا پیغام ہم لے کر اپنے مسلمان بھائیوں کی طرف نکلے تھے، لیکن جو نیت ہونی چاہیے تھی، جو جذبات ہونے چاہیے تھے، اللہ کی عظمت کا جو استحضار ہونا چاہیے تھا، جو غم، وہ ہم نے کہا۔ اس لیے اب استغفار کرتے ہوئے ندامت ہو حقیقی اور استغفار کے ساتھ ہم واپس آئیں اور مسجد میں ایک ساتھی بیٹھ کر بات کریں، ایک سے جو بیٹھ کر بات کر رہا ہے وہ بھی 6 نمبروں ہی میں بات کرے اور ہر نمبر کے ساتھ محنت اور دعوت، جو 6 نمبر ہے ہمارا خروج، اس کو جوڑتا جائے، کیونکہ جس طرح متکلم نے بات کی ہے کہ بھئی محنت کے بارے میں مسجد میں بات ہو رہی ہے، یہ پہلی بات اس نے سنی اور مسجد میں آیا تو ماشاءاللہ ایمان یقین کی بات ہو رہی تھی، ایمان یقین بھی محنت سے بنے گا۔ نماز کے فضائل بیان ہو رہے تھے تو نماز پہ بھی ہم محنت سے کھڑے ہوں گے اور علم کی فضائیں یہ بھی محنت سے بنے گی۔ ہر آنے والا اس بات کو سمجھے کہ یہ جو جماعت مبارک جماعت آئی ہوئی ہے، یہ ہماری ذمہ داری اور محنت کا احساس دلا رہی ہے۔ استقبال والے بھی چوکنے ہوں، وہ دیکھ لیا جائے، استقبال ایک آدمی ہو یا 2 ساتھی ہوں، 2 یا 3 دروازے ہیں تو زیادہ ہونے چاہیے اور آدمی زیادہ ہیں تو استقبال والے زیادہ ہونے چاہیے۔ استقبال والے چوکنے رہیں، ہر آنے والے کو لیں اور جو لوگ مسبوق ہیں نماز پورا ہونے کے بعد ان کو بھی آگے بٹھا دیں، یا لوگ فرضوں کے بعد اپنی تسبیحات اور ذکر میں لگ جاتے ہیں ان کی طرف بھی ان کی نظر ہو، جو ہی فارغ ہو بڑی منت سماجت سے اس کو جو بیٹھ کر بات رہی ہے اس میں بٹھا دیں، اور جو باہر سے آ رہے ہیں تو ان کو بھی ہاتھوں ہاتھ لیا جائے اور دیکھ لیا جائے کہ ماشاءاللہ نمازی آدمی ہے تو کیا بھی آپ نے نماز تو پڑھ لی ہوگی، اگر وہ کہ میں نے نماز پڑھ لی، آئیے تشریف لائیے اور جو بات ہو رہی ہے اس میں بٹھا دیں۔ اور اگر اس نے نماز نہیں پڑھی، یہ عصر کا وقت ہے، عصر کے بعد گشت ہو رہا ہے اور سورج غروب ہونے میں تھوڑا وقت، سب سے پہلے ان کو نماز کی طرف متوجہ کیا جائے، تو اس فرض نماز کو پڑھا پھر آپ بعد میں بٹھا دیا جائے۔ اب بھائی ذکر کرنے والا یہ ذکر میں لگا رہے، ذکر میں اللہ کا ذکر بھی ہے اور دعا بھی ہے، اور اگر نفلوں کا وقت ہے نفل بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یہ سارے کہ جماعت تو گئی ہے مخلوق پر محنت کرنے کے لیے، اور ذکر کرنے والا اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہا ہے، ذکر کر رہا ہے۔ حضرات انبیاء کرام کی روحانیت تو ایسے کہ وہ فرش اور مخلوق میں ہوتے ہوئے بھی ان کے دل عرش پر ہوتے تھے، ایسی روحانیت والے۔ اور بھائی ہم کمزور لوگ ہیں، اس لیے جماعت والے وہ ایک ایک ساتھی سے ملاقات کر رہے ہیں تو یہ ذکر والا اللہ کے ذکر میں مشغول ہے۔ بات مغرب تک چلائی جائے اور ایسے فضائل سنائے جائیں کہ لوگ فضائل سے یعنی ان کے دل جو ہے ابھر رہے ہوں کہ ہم ابھی اپنا نام لکھا دیں، اور پھر اس کے بعد جو ہے مشورے سے بیان کرنے والا بھی طے ہو کہ مشورے سے طے ہو۔ اب جس کے دن میں بیان ہوا ہے وہ بھی اللہ سے مانگے اور باقی سارے جماعت والے، یہ نہیں کہ بیان اس کے لیے متعین ہو گیا تو اب ہم جو ہے ہم بری ہو گئے، نہیں، جماعت والے بھی دعاؤں میں لگے اور جماعت والے بھی اللہ کی طرف متوجہ رہے۔ اے اللہ پورے دن کی محنت اس سے کیسے نقد جماعت، کہتے ہر رش سے نقد جماعت، کوشش تو یہ کی جائے کہ چلے اور 3 چلے کی جماعت نکل جائے، 3 چلے کی نکلیں بہت اچھا، چلے کی جماعت۔ اور بھائی سیروزے کی جماعت، اگر نیا علاقہ ہے تو سیروزے کی جماعت بھی نکالنا بڑی بات ہے، لیکن اگر بھائی پرانے ساتھی ہیں، اگر پرانے ساتھی ہیں تو پرانے ساتھی ان کو تو چلے اور 3 چلوں پر آمادہ کیا جائے،
وہاں شہ روزہ تو ان کا اپنا مقامی کام ہے. اگر کسی مسجد میں چلے 3 چلے والے 20 ہیں تو حضرات تو یہ فرما رہے ہیں کہ ان 20 میں سے ہر 2 27 دن ایسی محنت کریں کہ اپنے ساتھ 8 نیوں کو لے کر نکلیں. 8 جماعتوں کا سہ روزے کے لیے نکلنا یہ تو اس مسجد کی مقامی کام کا حصہ ہے. اس میں ہم سہ روزے کی جماعت پر خوش نہ ہو جائیں بلکہ ہمارے دل میں غم ہو کہ انسانیت کا کیا حال ہے, امت مسلمہ کن مسائل میں مبتلا ہے, اللہ کی ناراضگی کی یہ جو ہے علامتیں ہیں جو یہ حالات آ رہے ہیں, اور ہم جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے قربانی کی اور صحابہ کی قربانی سے یہ امت بنی ہے. تو اس لیے جو ہے جب پرانے ساتھی ہوں وہاں تو سہ روزہ کا مقامی کام, لیکن نکل جائے تو اس کو بھی وصول کیا جائے. بھئی اعلان بھی ہو, اعلان بھی ہمارا یہ پیغام ہے. اعلان والا یہ ساتھی مستعد اور صاف اور واضح الفاظ میں جو ہے وہ اعلان کرنے والا. اعلان کرنے والا ایسی جگہ کھڑا ہو جہاں پوری مسجد کو اس کی آواز پہنچ جائے. اور اعلان میں بھی ہماری ہدایت یہ ہے بھائیو, اللہ نے میری اور آپ کی بلکہ سارے انسانوں کی کامیابی اپنے مبارک دین میں رکھی ہے, اور دین کا زندگیوں میں آنا یہ نبیوں کی محنت کے ساتھ جڑا ہوا ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کے صدقے اللہ نے یہ محنت اس امت کو دی ہے. اس محنت کے بارے میں اب بات چیت ہوگی, آپ تشریف رکھیں. تو اعلان کرنے والا اعلان, اگر مغرب کے بعد بیان ہے تو ساتھی جو ہے سنتیں متفرق ہو کر پڑھیں تاکہ جن کو تیار کر کے مسجد میں لایا گیا ہے بڑے سلیقے کے ساتھ ان کو بیان میں بٹھایا جائے. شور شرابہ نہ ہو, پکڑ دھکڑ نہ ہو. بیان کرنے والا بھی اللہ سے مانگے اور باقی سارے ساتھی بھی, ان کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ بیان کرنے والے کے لیے دعا کریں, اے اللہ ایسی بات کہلوا دیں کہ جس کی وجہ سے یعنی جو تجھے پسند ہے اور یہ یہاں والے دین کی محنت پر کھڑے ہو جائیں. ہمارا صبح کا بیان اور مغرب کا بیان یہ پورے 6 نمبروں کا بیان ہے, اور مستقل یہ نمبر گنوانا نہیں بلکہ سارے 6 نمبروں کو بیان کرنا ہے. بیان کرنے والا جو ہے یعنی جو بات کو سمجھا سکے ایسے ساتھی کو بات دی جائے, اور وہ 6 یعنی پہلا 6 نمبر بیان کرے. ترتیب سے بیان کرنا ضروری نہیں, یہ پہلا نمبر اور دوسرا نماز, تیسرا علم, یہ 3 نمبر تو ایسے ہیں کہ جس سے امت میں دین پر چلنے کی استعداد پیدا ہوتی ہے. باقی ذکر اور اخلاق اور جو ہے اخلاص اس کو بھی بیان کیا جائے, اور 6واں نمبر اس کو بھی بیان کیا جائے. تشکیل والا بھی ایک ساتھی متعین ہو, مجمع کی استعداد اور صلاحیت کو دیکھ کر بیان کیا جائے, جتنا استعداد ہے مجمع میں, اور مجمع دھیان سے سن رہا ہے. ساتھی جو ہے پھیل کر بیٹھ جائیں, مجمع کو آگے بٹھائیں. اور تشکیل کے وقت تشکیل ہم نے پوری کرنی ہے, اپنا نصاب پورا کرنا ہے کہ اس محنت کو سیکھنے کے لیے سب سے پہلے تو 4 مہینے کا مطالبہ ہے. اس پر جمع جائے, تھوڑا سا زور دیا جائے. انشاءاللہ اس کے لیے جو دن بھر محنت ہوئی ہے اور ہم نے اللہ سے مانگا ہے, اور اب جو اللہ کی طرف متوجہ ہیں, اس کی وجہ سے اللہ دلوں کو پھیریں گے. 4 مہینے اور 40 دن اس کے نام لکھے جائیں. ہمارے ہاں یا 4 مہینے کی پہلے چلے کا 4 مہینے کا دور لگایا جائے, تھوڑا سا ٹھہر کر پھر جو ہے وہ چلے پر آ جائے, چلے کے لیے. اور بھائی سہ روزہ تو آخری چیز ہے, اس لیے کوشش کہ ہر گز سے ہماری 3 چلے کی جماعت نکلے. اور جو ساتھی جو ہیں اب اس کے بعد بیان کے بعد جو ساتھی تیار ہو گئے ہیں تو اسی وقت سے ان کی وصولی کی فکر کی جائے کہ ان کے ساتھ ہمارے جماعت کے ساتھی مل کر ان کو, اگر رات کو جماعت کو نہیں نکال سکتے, کم از کم ان کا بستر وصول کر لیا جائے, اور کم از کم ان سے خرچہ وصول کر لیا جائے تاکہ کل کو جماعت کو وصول کر کے روانہ کر کے بھیجیں. اگر نیا علاقہ ہے, سہ روزے کے لیے جماعت نکلی ہے, تو سہ روزے کے لیے بھی ان کو پوری ہدایات دی جائیں, 8 گھنٹے کی ہدایات کہ کیا کرنا ہے, ان کو ہدایت دے کر روانہ کیا جائے. اور اگر نئے ہیں تو ان کی نصرت کی جائے. سہ روزے ہی سے پھر انشاءاللہ یہ آگے چلہ لگانے والے, 4 مہینے لگانے والے اور بیرون ملکوں میں جانے والے بنیں گے. تو وصولی کی بھی فکر کی جائے. اس طرح بھائی ساتھی جو ہے وہ ان کو وصول کر کے
اگلے دن ہدایت بیان کر کے اللہ کے راستے میں ان کو روانہ کیا جائے۔ اس طرح بھائی رات کے اعمال بھی ہیں، رات کے اعمال اس میں رات کو جو ہے عشاء کے بعد گشتوں کا وقت ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ تھوڑا سا مذاکرہ کر کے ساتھیوں کو سونے کی اجازت دے دی جائے۔ لیکن اب بھی یہ ماشاءاللہ راتیں بڑی ہیں اور دن ٹھنڈے ہیں، تو یہ تو مسلمانوں کے لیے بہار اور کمائی کا وقت ہے۔ جلدی سونا اور راتوں کو اٹھنا، اللہ سے اٹھ کر مانگنا۔ کہتے ہم جیسے اپنی ذات سے لے کر پوری امت مسلمہ کو دین اور دین کی محنت پر لانا، اس کے لیے دعوت کے ذریعے اپنا یقین بنانا، اور اسی طرح جو ہے نمازوں کے ذریعے اپنی نمازوں کو درست کرنا، یہ محنت ہے۔ اسی طرح بھائی راتوں کا اٹھنا، جیسے اجتماعی اعمال ہیں ایسے انفرادی اعمال کا بھی اہتمام کیا جائے۔ جیسے اجتماعی دعوت ہے 6 نمبر بیان ہو رہا ہے، اس طرح انفرادی دعوت کا بھی بہت اہتمام کیا جائے، انفرادی دعوت کا بھی بہت اہتمام کیا جائے۔ یہ تعلیم جو اجتماعی ہے، انفرادی تعلیم بھی ہو کہ کتاب کو لے کر ہر ساتھی کچھ دیر جو اللہ اور اللہ کے رسول فرما رہے ہیں اپنے آپ کو اس کا مخاطب سمجھ کر اس تعلیم کو جو ہے ان حدیث کو پڑھے کہ اللہ اور اللہ کے رسول مجھے فرما رہے ہیں۔ اسی طرح ذکر کا بھی اہتمام ہو، ایک تو دعاؤں کا اہتمام ہو ہر وقت، جیسے پہلے عرض کیا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی دعائیں ہیں، اور اس میں اللہ سے مانگنا بھی ہے اور نفس اور شیطان کے شر سے حفاظت بھی ہے۔ جس سے پہلے ہی دعا کی تھی بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ جب مسلمان اس دعا کو پڑھ کر نکلتا ہے تو اعلان کیا جاتا ہے ہدیتا، تمہاری رہبری کر دی گئی، وہ کفیتا، اللہ کی طرف سے تمہاری کفایت کر دی گئی، وہ وقیتا، ہر ناگواری سے تمہیں بچا لیا گیا، وہ تنحى عنک الشیطان، اور شیطان تم سے دور ہو گیا۔ تو مجمع پر محنت کرتے ہوئے ہم اپنی ذاتوں پر اپنے اعمال کا بھی اہتمام، ان دعاؤں کا اہتمام ہو، نمازوں کو اچھے سے اچھا بنانے کی محنت ہو۔ جیسے یقین کو درست کرنے کے لیے جہاں دعوت کی ضرورت ہے، دعوت سے یقین درست ہوتے ہیں، تو انفرادی دعوت میں اپنی ذات کو بھی نشانہ بنایا جائے کہ جس یقین کی میں دعوت دے رہا ہوں سب سے زیادہ میں اس کا محتاج ہوں، میرا دل اور میرے کان میری زبان کے زیادہ قریب ہیں۔ تو اس طرح باقی اعمال کا بھی، ذکر کا بھی اہتمام کیا جائے، نمازوں کو اچھے سے اچھا بنانے کی محنت کی جائے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ ساتھی جو ہے نمازوں کے اوقات میں ہماری تو نماز صف اول میں اور تکبیر اولیٰ کے ساتھ ہو، صف اول میں ہو اور تکبیر اولیٰ کے ساتھ ہو۔ وہ تو 40 دن آتا ہے کہ جو آدمی تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھے گا تو 2 پروانے اس کو ملیں گے، جہنم سے بری ہونے کا، کتنی بڑی بات ہے، اور نفاق سے بری ہونے کا۔ علماء فرماتے ہیں کہ 40 دن کا کیا مطلب کہ انسان 40 دن تک جو اعمال کر لیتا ہے پھر وہ اس کی فطرت اور وہ اس کی عادت بن جاتی ہے، پھر وہ چھوڑ نہیں سکتا۔ یہ اعمال تو اللہ اکبر ایسے نورانیت والے ہیں، اور اس میں ایسی حلاوت ہے اور اس میں ایسی جاذبیت ہے کہ 40 دن تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھ لی، اس کو ایسی وہ دنیا کی ہر چیز قربان کر دے گا یہاں تکبیر اولیٰ کے لیے۔ اور جب تکبیر اولیٰ کے ساتھ اس کی نمازیں ہو رہی ہیں تو یہ نماز اس کی زندگی کو بنا دے گی۔ اس لیے جو ہے تکبیر اولیٰ کے ساتھ اور صف اول میں نماز پڑھنے کا اہتمام کیا جائے۔ اسی طرح بھائی راتوں کو تہجد میں اٹھنے کا بھی اہتمام کیا جائے۔ وہ تو ہر مسلمان اس کے ذمے کہ وہ تہجد کی نماز میں اٹھے اور اللہ سے مانگے۔ تہجد کی نماز میں لمبی لمبی رکعتیں پڑھ کر اپنی نماز کو بنانے کی کوشش کی جائے، اور جو اللہ کے راستے میں نکلے ہیں ان کے لیے تو بہت ضروری ہے۔ اور یہ 40 دن 4 مہینے تہجد کا اہتمام کہ یہ ہماری زندگی کا جز بن جائے۔ جب یہ وحی نازل ہوئی اور ایمان کی دعوت، تو یہ 5 نمازیں تو فرض ہوئی، 5 نمازیں تو فرض ہوئی جو ہے وہ لیلۃ الاسراء کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں سے لے کر آئے۔
لیکن جب جو ہے ایمان اور ایمان کی دعوت تو تہجد کی نماز ساتھ، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ اللہ کے رسول کو حکم ہے ساری رات کھڑے رہیے اور کمر سیدھا کرنے کے لیے تھوڑا سا آرام کر لیجیے۔ بعض دفعہ ساری رات کھڑے رہتے تھے صحابہ کرام، کیونکہ گھڑیاں ہوتی نہیں تھی اور یہ وقت کا، رات کے وقت کا کوئی اتنا اندازہ نہیں تھا، تو اس ڈر سے ایسا نہ ہو کہ میں سو زیادہ جاؤں، ساری رات جاگتے تھے، اس لیے قدموں پر ورم آ جاتا تھا۔ تو بھئی اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں ذمہ اپنی ذات سے لے کر ساری دنیا کے مسلمان جو ہے تقوی والی زندگی والے بن جائیں، اور جو ہے ساری دنیا کے مسلمان اللہ کے احکام پر چلنے والے اور دین کی دعوت دینے والے بن جائیں۔ اس کے لیے دل اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو بھئی دعاؤں کا مانگنا یہ بہت ضروری ہے۔ کریں گے بھئی اہتمام انشاءاللہ، تہجد کا اہتمام ہو، اور تہجد سے فجر سے پہلے رات کے اعمال قرآن پاک کی تلاوت ہے اور ذکر تسبیحات ہے۔ کہتے ہیں ہر موقع کی دعا اس کا بھی اہتمام کیا جائے، اور خاص طور پر دھیان جمانے کے لیے کسی دعوت کی تقویت کے لیے تعلیم بھی ہے اور اللہ کا ذکر بھی ہے، ہر عمل اللہ کے دھیان کے ساتھ، تو اس کے لیے تو دعاؤں کا اہتمام بھی ہو۔ اور دوسرا 3 تسبیحات تو بھئی روزانہ کم از کم ہے، فجر سے پہلے باوضو ہو کر، قبلہ رخ ہو کر، فجر سے پہلے باوضو ہو کر اور قبلہ رخ ہو کر۔ جی ہاں، تیسرا سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، 100 مرتبہ صبح اور 100 مرتبہ شام۔ ابھی بخاری شریف کی آخری حدیث کہ کلمتانی خفیفتانی علی اللسان، 2 کلمے ایسے ہیں جو زبان پر بہت آسان، حبیبتانی الی الرحمن، اور اللہ کو بہت محبوب، ثقیلتانی فی المیزان، اور جب تولا جائے گا تو ترازو میں بہت بھاری۔ اور وہ کیا ہیں؟ حبیبتانی الی الرحمن، کہ ان کلمے کو پڑھنے والا اس کو اللہ کی محبوبیت، اللہ اس کو محبوب بنا لیں گے، اور قیامت میں جب اعمال تولے جائیں گے۔ تو اس لیے بھائی یہ تیسرا کلمہ 100 مرتبہ صبح اور 100 مرتبہ شام دھیان کے ساتھ، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف 100 مرتبہ صبح اور 100 مرتبہ شام، کہ اللہ کے رسول کی قربانی، آپ تو بخشائے تھے اور آپ کے لیے سارے درجات تھے، آپ کی یہ 23 سالہ زندگی کی قربانیاں یہ ہمارے لیے، آپ ہمارے لیے روتے تھے۔ کان دائم الفکرۃ متواصل الاحزان، ساری مشقتیں امت کے لیے برداشت کی، آپ کے لیے تو پہاڑوں کو سونا کا بنا کر آپ کے پیچھے چلا جائے یہ پیش کیا گیا، لیکن امت کا ہر فرد دین پر چلے، اس لیے آپ نے فقر و فاقے کی زندگی برداشت کی۔ ہم اللہ کے رسول کے احسانات کا بدلہ کیسے دے سکتے ہیں؟ ہاں اللہ ہی سے درود شریف کی صورت میں اللہ سے دعا مانگ سکتے ہیں، اور جو مجھ پر 1 دفعہ درود پڑھے گا اللہ تعالیٰ 10 رحمتیں نازل فرمائیں گے۔ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ، میں یہ اپنی زندگی کا 1/3 حصہ آپ پر درود پڑھا کروں؟ کہا بہت اچھا، اگر زیادہ کر دو۔ کہا پھر آدھا حصہ۔ کہا بہت اچھا، اگر زیادہ کر دو۔ کہا پھر تو میں ہر وقت آپ پر درود پڑھتا رہوں گا۔ کہا پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہاری ساری ذمہ داریوں کی کفایت کی جائے گی۔ اور بھائی استغفار کا اہتمام بھی ہو۔ استغفار، ایک اللہ کی نافرمانی اور ناپسند بات اگر ہمارے ساتھ قیامت میں چلی گئی اور اللہ کے دربار میں حاضری ہوئی تو انسان کو کتنی شرمندگی ہوگی۔ یہ ارحم الراحمین رب جس نے مجھے انسان بنایا، دنیا کی زندگی دی، ساری نعمتیں دی، ایمان سے نوازا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہونے کا شرف بخشا، آج ایک نافرمانی میرے ساتھ۔ اس لیے کہتے ہیں استغفار کو لازم پکڑو، کم از کم 100 مرتبہ صبح اور 100 مرتبہ شام، اس کا تو اہتمام کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ استغفار کرنے والوں سے، دیکھو میرا بندہ اس سے غلطی ہوئی اور اس کو پتہ ہے کہ اس کا رب معاف کرنے والا ہے، خوش ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ اور گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔
استغفار پر اللہ کی طرف سے رحمتوں کا یرسل السماء علیکم مدرارا، رحمت کی بارشیں برسائیں گے، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اللہ اپنے خزانوں کے دہانے کھول کر مال عطا فرمائیں گے اور نرینہ اولاد عطا فرمائیں گے، تمہاری زمینوں کو سرسبز اور شاداب کریں گے اور تمہاری زمینوں سے چشموں کو اللہ ابال دیں گے۔ اور فرمایا کہ جو استغفار کو لازم پکڑ لے، جعل اللہ لہ من کل ضیق مخرجا، ہر تنگی سے اللہ راہ نکالیں گے اور ہر رنج سے اللہ خوشی عطا فرمائیں گے اور رزق عطا فرمائیں گے۔ تو بھائی تسبیحات کا بھی اہتمام کریں گے ساتھی انشاءاللہ، اور قرآن پاک کی تلاوت کا، تلاوت کے لیے سب سے بہترین وقت یہ فجر سے پہلے کا ہے، کہ فجر سے پہلے تہجد کا وقت، کہ انسان قرآن کو ہاتھ میں پکڑے اور آنکھوں سے قرآن کے نقوش کو دیکھے اور زبان سے اللہ کے کلام کو دہرائے۔ اگر کسی کو تکلیف نہ ہو تو اتنی زیادہ اونچی آواز سے نہیں کہ اپنے کانوں کو اللہ کے کلام کی مٹھاس سنائے۔ اب کتنی چیزیں مشغول ہو گئی۔ حاجی صاحب فرمایا کرتے تھے کہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، اللہ کا قرب حاصل ہونے کے لیے سب سے زیادہ قوت والا عمل میں نے تہجد کے وقت قرآن شریف کو پڑھنا پایا۔ اس لیے بھئی اپنے انفرادی اعمال کا بھی اہتمام ہو اور ساتھیوں پر بھی جو ہے محنت ہو۔ ہمارے مسجد میں نقد جماعت نکل جائے، ہر فرد سے ملاقات ہو جائے، ہر ساتھی کو سارے اعمال جو 3 دن کے لیے ہمارے ساتھ نکلا، سارے اعمال اس کو کرنے آ جائیں، اور پھر جہاں جس مسجد میں ہم گئے وہاں اگر پہلے سے جماعت مقامی بنی ہوئی ہے تو وہ مضبوط بن جائے، اور سارے پرانے ساتھی اس جو ہے قربانی کرنے والے اور اعمال میں شریک ہونے والے بن جائیں، اور اگر نئی جماعت بنائی ہے تو اپنے سامنے ان سے کام کروایا جائے۔ جی ہاں، کہ ان کو جو ہے بتایا جائے کہ ہم نے روزانہ کیا کام کرنے ہیں، کہ مشورہ اپنے سامنے مشورہ کرایا جائے، اور گشتوں میں ان کو اپنے ساتھ لیا جائے اور تعلیم ان سے کروائی جائے۔ اسی طرح مقامی اور بیرونی یہ 2 گشت اس پر اور ان کے سہ روزے متعین کرائے جائے، اور بھئی اپنے ساتھیوں سے بھی سارے اعمال کرائے جائیں۔ تو یہ ہمارا، اس کے بعد ہم کسی دوسری بستی کی طرف منتقل ہوں، کہہ رہے دو دن میں کام پورا ہو جائے تو اچھا ہے، ورنہ 3 دن، اور اگر کبھی کبھار ضرورت پڑے تو 4تھا دن وہ بھی ہم لگا سکتے ہیں۔ لیکن بھئی اصل تو یہی ہے کہ جماعت والے ایسے ہمت سے دعاؤں سے کام کریں کہ 2 دن میں یا 3 دن میں یہ سارے کام پورے ہو جائیں۔ تو بھی کریں گے کوشش انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت عطا فرمائی، جیسے آپ سارے نبیوں کے سردار ہیں، اسی طرح آپ کی محنت سارے نبیوں کی محنت کی سردار ہے انشاءاللہ۔ تو بھئی اس لیے جو ہے جیسا ہمارا عزم ہوگا اور پھر انشاءاللہ جیسے ہم اپنے آپ کو لگائیں، اسی کے بقدر اللہ کی طرف سے ہدایت اور انعامات کی جو ہے فیض ہمیں ملے گا، اور اللہ تعالیٰ ہمیں قبول فرمائے۔